اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سورہ آل عمران۔ وقال تعالی فی سورۃ الزمر: انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون۔ وقال تعالی فی سورۃ الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال تعالى في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ وقال تعالى في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ قرآن کریم کی 5 جگہوں سے یہ آیت کریمہ پڑھی ہیں۔ کتنی جگہوں سے؟ 5 جگہوں سے آیت کریمہ پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اس کی تفصیل یا اس کی تشریح یا اس کا ترجمہ جو ہے سب سے بعد میں کریں گے، اور اگر بھول جائیں تو آپ بتا دیں، بھول جائیں تو بتا دیں۔ یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس بات پر دلیل ہوگی کہ آپ کے نبی، ہمارے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بھی موت ہو چکی ہے، اور قبر کے اندر کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کیا ہے، سرسری روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا ان کی موت کے عقیدے کے تعلق سے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 2 قسم کے۔ میں بہت ترتیب سے بولوں گا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا ویسے ہی آپ سنیں گے۔ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یا ان کی وفات کے تعلق سے 2 قسم کے لوگ ہیں جو عقیدہ اس بارے میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا سے ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کے اوپر یا ان کے تعلق سے لفظ موت یا لفظ وفات یا لفظ مرنا یا لفظ انتقال وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو بولنا وہ لوگ عیب سمجھتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہیں یا گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نبی کی موت ہو گئی یا نبی مر گئے یا ان کا انتقال ہو گیا، ان کو وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، گستاخ ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ گستاخ ہیں۔ جبکہ لفظ موت اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ لفظ موت اور لفظ وفات قرآن کریم سے لفظ موت اور لفظ وفات اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ اور ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھی صحابہ کرام، تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ایک قسم کے وہ لوگ جو نبی کی ذات سے یا نبی کے اوپر لفظ موت اور لفظ وفات یا لفظ مرنا بولتے ہی نہیں ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ سمجھتے ہیں یا کیا عیب سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ خلوت میں ہو گئے۔ کیا بولتے ہیں؟ خلوت میں۔ لفظ خلوت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں، آپ لغت دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی اردو لغت کے اندر یا عربی کے اندر دیکھیں، کیا خلوت کے معنی کیا ہوگا؟ تنہائی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی موت تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ خلوت کا معنی کیا ہے؟ وفات نہیں ہو رہا ہے۔ خلوت کا معنی مرنا نہیں ہو رہا ہے۔ خلوت کا معنی کیا ہے؟ تنہائی یا کیا گوشہ نشینی۔ یہ آدمی کیا تنہائی میں ہو گیا، اس آدمی نے کیا گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے کہ نہیں؟ تو
تو یہ چیز کیا ہے نہیں بولی جائے گی. جب موت ہو گئی تو لفظ موت آیا قرآن کریم کے اندر, لفظ موت آیا حدیث کے اندر, لفظ موت آیا صحابہ کرام کی کیا ہے زبان کے اندر. تو ایک قسم کے وہ لوگ ہیں اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے نبی کی وفات مانتے ہیں, جو دنیا سے نبی کی وفات مانتے ہیں لیکن قبر کے اندر اسی طریقے سے زندہ مانتے ہیں جیسے وہ دنیا کے اندر زندہ تھے. یہ کیا ہے دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو دنیا سے نبی کی موت نبی کی وفات تو مانتے ہیں, اس بات پر ان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کی موت ہوگی, لیکن قبر کے اندر برزخ کی جو زندگی ہے قبر کی اس کے اندر وہ ایسی کیا ہے زندہ ہے جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے, سنتے ہیں اور اسی طریقے سے کیا پکارتے ہیں, ان کی پکار کو سنتے ہیں, یہ فریاد کرتے ہیں, ان کی فریاد کو پوری کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے کیا یہ دعا وغیرہ مانگتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ آخر میں کیا ہے سرسری روشنی ڈالیں گے. اب سر دست کیا ہے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے شہر مکہ میں, مکہ مکرمہ. یہ شہر کہاں ہے؟ سعودی عرب کے اندر یا کس ملک کے اندر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اچھا کیے. تو اتنے لوگ کیا نیپال کی جمع بولتے ہیں نیپال کے اندر ہے. کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سعودی عرب کے اندر. شہر مکہ میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. تاریخ 9. لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن صحیح تحقیق کے مطابق علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری کے اندر اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیرت النبی کے اندر اور اسی طریقے سے علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے اندر اور اسی طریقے سے علامہ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ کیا کتاب الرحیق المختوم کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے. بعض لوگ بات ہے, بعض لوگ 12 مانتے ہیں, 12 لکھتے ہیں, 12 کہتے ہیں, لیکن صحیح تحقیق کے مطابق کیا ہے 9 ربیع الاول ہے. تو مہینہ ربیع الاول کا اور جگہ مکہ مکرمہ اور دن کون سا تھا؟ یوم الاثنین. دن کون سا تھا؟ یوم الاثنین. یوم الاثنین کو کیا بولتے ہیں؟ پیر. دوشنبہ اور کیا بولتے ہیں؟ سوموار. اور کون سا ٹائم تھا؟ رات کا تھا, عصر کا تھا, ظہر کا تھا, کون سا تھا؟ صبح سویرے. صبح سویرے ہے کہ نہیں؟ اچھا تو مہینہ ہو گیا, دن ہو گیا, لیکن تاریخ ہو گئی. اب رہا باقی بچہ سن. کون سا سن؟ اس زمانے میں ہجری سن نہیں چلتا تھا. کیا چلتا تھا؟ ہجری سن کب سے شروع ہوا ہے؟ کس صحابی نے ہجری سن شروع کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سن شروع کیا. اس سے پہلے کیا بولیں گے کون سا سن تھا؟ ابرہہ والا واقعہ یا وہاتی والا واقعہ جس سال پیش آیا اس سے 50 یا 55 دن بعد ابرہہ والا واقعہ یا کیا ہے ہاتھی والا واقعہ. معلوم ہے نا ابرہہ یمن سے چلا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب یہ واقعہ پیش آیا اسی سال 50 یا 55 دن کے بعد ہمارے نبی کی پیدائش ہوتی ہے. کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر. اس کے بعد آپ کا نام محمد رکھا گیا یا آپ کا نام کیا ہے احمد بھی رکھا گیا. قرآن کریم میں کتنی جگہ محمد آیا, قرآن کریم میں کتنی جگہ کیا ہے احمد آیا, اور کس طریقے سے آپ پلے اور بڑے, یہ بڑی تفسیر ہے. جب کبھی بیان کریں گے میلاد النبی کے تعلق سے, کس سے بیان کریں گے؟ جب کبھی بیان کریں گے میلاد النبی کے تعلق سے تب پوری تفصیل بیان کریں گے. آج موضوع کیا ہے وفات النبی ہے, اس لیے کیا ہے ادھر ہم نہیں جائیں گے. بات ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس کے بعد کیا ہے آپ پلے بڑے, آپ جوان ہوئے, 25 سال کے ہوئے, شادی ہوئی کس سے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. آپ کی پہلی بیوی ہے, آپ کی کیا ہے پہلی شادی ہے. ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے کیا اللہ کے رسول نے شادی نہیں کیا. ان کی وفات کے بعد کیا ہے پھر دوسری عورت سے شادی کرتے ہیں. کیا نام اس کا ہے؟ سودا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون آئے گی؟ عائشہ. اس طریقے سے کیا ہے دعوت و تبلیغ کا کام مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا رہا. لیکن آپ کیا ہے پڑھتے رہے, بڑھتے رہے, یہاں تک کہ کیا ہے آپ ہوئے عربی کیلنڈر کے حساب سے 40 سال 6 مہینہ, عربی تاریخ کے حساب سے یا عربی کیلنڈر کے حساب سے, لیکن کیا 40 سال 6 مہینہ, اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 39 سال 3 مہینہ 22 دن. 39 سال 3 مہینہ 22 دن جب یہ کیا ہے تاریخ ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا.
آپ کو کیا ہے نبی بنایا گیا۔ غار حرا کے اندر جبریل امین آتے ہیں اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے، سورہ اقرا کی چند آیت کریمہ، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ غار حرا کہاں ہے؟ مکہ میں۔ جب جبریل امین آتے ہیں، اس سے کیا یہ آیت کریمہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ اس دن سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محمد کے ساتھ میں کیا آپ لکھتے ہیں؟ محمد عبداللہ ہے، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ رسولہ۔ محمد کیا ہے؟ عبداللہ و رسولہ۔ آج کے بعد کیا ہے؟ آپ نبی ہو گئے۔ غار حرا کے اندر 40 سال کیا ہے؟ 6 مہینہ تقریباً ہوا، جبریل امین آتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ کیا ہے؟ نبی ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہا، اس میں پریشانیاں آتی رہی، آپ نے کیا ہے؟ پڑھا اور کیا ہے؟ سنا ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کیا ہے؟ راستے میں آتے رہے، تکلیف دیتے رہے، مارتے رہے، صحابہ کرام کو کیا ہے؟ ستاتے رہے، یہاں تک کہ نبوت کا 14واں سال آیا۔ نبوت کا کیا ہے؟ 14واں سال آیا، یا کیا بول سکتے ہیں آپ؟ سن 14 نبوی، سفر کا مہینہ 27 تاریخ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملتا ہے، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں، لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں، آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ 27 سفر کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں، کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں کون ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا ہجرت کر جاتے ہیں؟ کیا سفر کی 27 تاریخ کو، نبوت کے کیا ہے 14ویں سال، جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں پر کیا ہے دعوت و تبلیغ کا کیا ہے کام چلتا رہا۔ سن 1 ہجری ختم ہو گیا، سن 2 ہجری آیا، غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر معلوم ہے نا، جنگ بدر، غزوہ بدر پیش آیا۔ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، صدقہ فطر فرض ہوا، اور بھی کیا ہے احکام نازل ہوئے۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ خندق پیش آیا، اس کے بعد سن 5 ہجری کے سن 3 غزوہ احد پیش آیا، سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق پیش آیا۔ اسی طریقے سے کیا ہے غزوہ خیبر، غزوہ کیا ہے تبوک، اسی طریقے سے کیا ہے غزوہ احزاب اور فتح مکہ۔ سن 9 ہجری کے اندر اس امت کے اوپر حج فرض ہوا۔ کیا فرض ہوا؟ سن 9 ہجری کے اندر اس امت کے اوپر حج فرض ہوا۔ آپ لکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، یا کیا ہے آپس میں کیا سوال ہو جواب کریں، اس امت کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر حج کا فرض ہوا۔ آپ کیا بتائیں گے؟ سن 9 ہجری کے اندر۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان اٹھائے جانے کے بعد اور ہمارے نبی کے نبی بنائے جانے کے درمیان تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ کتنا ہے؟ کچھ لوگ 600 لکھتے ہیں، کچھ لوگ کتنا لکھتے ہیں 600 کے اوپر، کچھ لوگ کیا لکھتے ہیں 560، کچھ لوگ اور کیا ہے لکھتے ہیں اس طریقے سے تقریباً کیا ہے 600 سال کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن کوئی کیا ہے شریعت بھی نہیں ہے، لوگ جاہلیت کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہی پرانی شریعت موجود ہے، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن کوئی اس پر عیسائیت پر چل رہا ہے، کوئی بت پرستی پر چل رہا ہے، کوئی گمراہی پر ہے، کوئی کیا ہے ضلالت پر ہے۔ اس کے تقریباً کیا ہے 600 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے پیدا کیا اور کیا ہے نبی بنایا۔ باہر کے زمانے جاہلیت میں اپنی مرضی سے لوگ گمراہ کرتے تھے، لوگ حج کرتے تھے، ان کی مرضی تھی، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی کیا ہے اس طریقے کی شریعت باقاعدہ نہیں تھی، ان کی مرضی ہوئی، گئے وہاں تک کیا ہے واپس چلے جائے، اس طریقے سے انہوں نے کیا۔ اس امت کے اوپر باقاعدہ حج فرض ہوا سن 9 ہجری کے اندر۔ سن کیا ہے اللہ کے رسول نے اعلان کیا حج فرض ہو گیا ہے، جن لوگوں کو جانا ہے وہ بتا دیں۔ سب لوگ جمع ہو گئے، ان لوگوں کو جانا ہے، اتنے آدمی ہو گئے، جاؤ مکہ کیا ہے حج کر کے آؤ۔ امیر حج اور جو قافلہ حج کا تھا اس کا امیر اس کو متعین کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی سوال کریں آپ کیا فیس بک کے اندر، یہ کیا ہے اپنے آپس میں کیا دوستوں آپ کے اندر، جو پہلا قافلہ حج کا نکلا ہے سن 9 ہجری کے اندر، لوگ گئے ہیں مسلمان، لیکن کہاں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ۔ اس کے امیر کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کیا ہے وہ چلے آئے حج کر کے، کیا لوگ چلے آئے۔ سن 9 ہجری کیا ہے ختم ہو گیا، آیا سن 10 ہجری۔ سن کیا ہے 10 ہجری، دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ آپ کو دنیا سے جانے کا کیا ٹائم قریب ہے، اور کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ ایسے پیغامات آپ کو آئے کہ آپ کو خود محسوس ہوا کہ میری دنیا کی زندگی مکمل ہو چکی ہے تقریباً، اب کیا دنیا سے سفر باندھنے کا کیا ہے، سفر باندھنے کا وقت کیا ہے قریب ہے، دنیا سے کچھ کرنے کا وقت کیا ہے قریب ہے۔ سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے معاذ بن جبل، نام سنا ہے صحابی کیا معاذ بن جبل کو بھیجا یمن۔ جب یمن بھیجا ان کو کیا نصیحت کیا، رخصت کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں کیا ہے بتائیں۔ یہ حدیث کیا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ان کو کیا ہے آگے چھوڑنے کے لیے کیا ان کو گئے تو معاذ بن جبل سے کہا کیا قال یا معاذ
إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ خشعا أو جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل سے کہا اے معاذ ہو سکتا ہے تم واپس آؤ مجھ سے ملاقات نہ ہو سکتا ہے جب تم واپس. کتنا بہترین ہے, کتنا صاف ہے. یا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا, اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ ہو, تم آئندہ سال آؤ, سنت سے یہ گزرنے کے بعد مجھ سے ملاقات نہ ہو. ملاقات کس سے ہوگی؟ میری مسجد کو دیکھو گے اور میری قبر کو دیکھو گے. اللہ اکبر, کتنا صاف ہے. کیا فرمایا؟ ان تمر بمسجدی وقبری هذا, یہاں پر قبر ہوگی اور کہاں یہ مسجد ہوگی, اس سے ملاقات ہوگی, مجھ سے کیا ہے ملاقات نہیں ہوگی. اس طریقے سے جب دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا تب اللہ رب العالمین نے کیا ارادہ کیا کہ اپنے نبی کو کیا ہے مکہ مکرمہ بلائے اور دعوت تبلیغ کا جو آپ نے کام کیا ہے, جو محنت کی ہے, اس کے نتائج کو دکھائے. اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا پھل کیا ہے, لوگ کتنے مسلمان ہوئے, کہاں کتنے لوگ کیا ہے آباد ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کو کیا حکم دیا کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں. آپ کیا کرنے کے لیے آئیں؟ حج کرنے کے لیے آئیں. تب اللہ کے رسول نے کیا اعلان کیا؟ اعلن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقصدہ لهذه الحجۃ المبرورۃ المشہودہ. اللہ رب العالمین نے اس تاریخی حج کا اعلان کیا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حجۃ الوداع. کیا بولتے ہیں؟ حجۃ الوداع. کیا مطلب ہے حجۃ الوداع کا مطلب؟ یہی آپ کا پہلا حج ہے اور یہی آپ کا آخری. کیوں بولتے ہیں؟ پہلا تو بول سکتے ہیں لیکن آخری کیوں بولے؟ اس لیے کہ اس کے بعد آپ دنیا کے اندر کیا ہے نہیں ہے, آپ کی موت ہو گئی. اگر رہتے تو کیا پھر دوسرا کرتے, اگر رہتے پھر تیسرا کرتے, لیکن کیا یہ پہلا حج کرنے کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کی موت ہو گئی. اس لیے کیا بولتے ہیں یہ حجۃ الوداع ہے, یہی پہلا حج ہے اور یہی کیا ہے آخری حج ہے. بارک اللہ کے رسول نے اعلان کیا, تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے, 1,40,000 یا 1,44,000 اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنا گھر چھوڑتے ہیں, مدینہ منورہ سے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور سفر کے لیے نکلتے ہیں حج کے مکہ مکرمہ کے لیے. ذی الحجہ ذی قعدہ میں کیا ہے 4 دن باقی ہیں. ذی قعدہ میں کیا ہے 4 دن باقی ہیں. آپ گھر چھوڑتے ہیں مدینہ منورہ سے اور آتے ہیں میقات کے اوپر. مدینہ کی میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. عصر سے پہلے کیا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, عصر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. عصر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. کتنی مغرب کی پڑھتے ہیں؟ 3 ہے کہ نہیں. اس کے بعد کیا عشاء کی 2. یہ کیا ہے مسافر کی نماز ہے, جو رباعیہ نماز ہے 4 رکعت والی. اس میں کیا ہے قصر کریں گے. ہمارے وہاں لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے امام نے یہ کہا, ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے, ہم قصر نہیں کریں گے. یہ لوگ کیا دیکھیں کتنی دور سے نکلے ہیں, کتنے قریب ہیں کہ نہیں. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ حج کے سفر میں اللہ کے رسول کی سنت نماز کے اندر کیا ہے, یہ دیکھنا. یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. اللہ کے رسول کو معلوم نہیں کہ وہ کتنی دور گئے ہیں, یا مزدلفہ کتنی دور ہے, کیا ہے مکہ سے مدینہ کیا کتنی دور ہے, مدینہ سے مکہ کتنی دور ہے. 2 رکعت نماز کیا ہے ہوتا ہے سفر کے اندر جو 4 رکعت والی ہے. عشاء کی نماز پڑھی, پھر کیا سو گئے, پھر کیا فجر ہوئی, فجر کی نماز پڑھی. اس کے بعد کیا پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل کیا, احرام کی چادر آپ نے پہنی, پھر نماز پڑھی کیا ظہر کی وصل الظہر رکعتین, ظہر کی 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد کیا ہے حج کی نیت کی. آپ نے کون سا حج کیا؟ حج قران, حج کی نیت کی. وقرن بینہما, کیسے لبیک اللہم حجا وعمرۃ. حج قران, حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. حج افراد, حج قران اور حج کیا ہے تمتع. اللہ کے رسول نے حج قران کیا, کیسے لبیک اللہم حجا وعمرۃ. نیت کر کے کیا پھر آپ چلے مکہ. مکہ پہنچے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو. ذی الحجہ کی کیا ہے 4 تاریخ کو آپ مکہ پہنچے. آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی. اس کے بعد کیا ہے آپ نے احرام نہیں کھولا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حج قران میں تھے. ان کا کیا ہے احرام کو کھلے گا 10 تاریخ کو, کیا ہے ان کا احرام کھلے گا. پھر 8 تاریخ کو آپ کہاں گئے؟ مینا گئے. 8 تاریخ کو گئے, ظہر سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی, پھر عصر پڑھی, پھر مغرب پڑھی, پھر عشاء پڑھی. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, 9 تاریخ ہو گئی نا, جب صبح ہوئی تو کتنی ہو گئی 9 تاریخ ہو گئی. سورج طلوع ہو گیا, کہاں جانا ہے؟ عرفات. کہاں ہے؟ میدان عرفات گئے. سب سے بڑا دن ہے, سب سے بڑا کیا رکن ہے؟ رکن اعظم الحج عرفہ. حج عرفہ کا نام ہے. آپ میدان عرفات گئے اور وہاں پر کیا ہے جو کام کرنا تھا وہ کیا. اور صحابہ کرام کو کیا ہے بہت لمبا چوڑا خطبہ دیا, بہت کیا جامع خطبہ دیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میدان عرفات کے اندر جب آپ پہنچے خطبہ دیا. آپ دیکھیں جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں,
اس کے اندر کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، اشارہ کدھر ہے، عقیدہ کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات سنو، کیا فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بہذا الموقف ابدا، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد مجھ سے یہاں پر ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر، کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بہذا الموقف ابدا، ہو سکتا ہے اس جگہ پر میدان عرفات میں آئندہ مجھ سے ملاقات نہ ہو، اگر زندہ رہوں گا ملاقات ہوگی، اگر زندہ نہیں رہوں گا ملاقات نہیں ہوگی۔ زندہ رہ پھر دوبارہ حج کرنے کے لیے گئے، زندہ ہی نہیں تھے، کہاں سے جائیں گے؟ اس لیے آپ کی موت ہو گئی۔ یہ کیا ہے حدیث؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی کیا موت ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو خطبہ دیا اس کے اندر آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے، اس کی تعلیمات کو عمل کرو گے، تعلیمات پر عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ متفق مالک کی حدیث کہ وَمَا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے دو کسوٹی ہے، کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اصلتی نعمت کلام اللہ معظم داشتن، بس حدیث مصطفیٰ پر جا مسلم داشتن۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ادھر قرآن کریم ہے تو ادھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور کیا فرمایا؟ ایھا الناس انه لا نبی بعدی ولا امة بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وادوا زکاة اموالکم طیبة بانفسکم وتحجون بیت ربکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ یہ کام کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، ہوشیار رہو، جان لو اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے اس کا روزہ رکھنا، اپنے مال کی زکات دینا، خوشی سے اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، اگر زکات فرض ہے زکات نکالنا، کیسے؟ طبیعت کے اوپر کیا بوجھل اور گرا نہ گزرے، میرا اتنا مال جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکات نکالو، اس سے مال کے اندر کیا برکت ہوتی ہے، اس سے کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب استطاعت ہو جائے بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ تمہارے حکمراں ہیں، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں، جائز اگر بولے شراب پینے کے لیے، اگر بولے کیا جمعہ نہ پڑھنے کے لیے، اگر بولے اب کیا نماز نہیں ہوگی، اس میں اطاعت جائز ہے؟ نہیں، جائز کاموں میں اپنے حکمرانوں کی کیا اطاعت کرنا، اتنا کام کر لو گے تدخلوا جنت ربکم، تم لوگ کیا اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کا یہ کہاں سے خطبہ آ رہا ہے؟ میدان عرفات سے آ رہا ہے۔ اسی کے اندر آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم لوگ میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ قالوا، صحابہ کرام نے فرمایا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ہم گواہی دیں کہ اللہ کے رسول آپ نے دعوت و تبلیغ کا اور نصیحت و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم یہ گواہی دیں گے، تب اللہ کے رسول نے کیا اپنی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے گرایا اور 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، میدان عرفات ہے، ان لوگوں نے کیا ہے میرے بارے میں یہ کہنے کے لیے گواہی دی ہے، تو گواہ رہنا کہ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ چیز 3 مرتبہ کیا فرمایا۔ اس کے بعد اچھا یہ اسپیکر تو نہیں تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، یہ مائکروفون نہیں تھا، آپ کی بات کیسے پہنچ رہی تھی؟ 1,40,000 بتایا، ایک روایت میں کہا 1,44,000، کیسے بات پہنچ رہی تھی؟ آپ کی بات تو کیا ہے؟ ایک صحابی کیا ہے چیخ چیخ کر کے بلند آواز سے کیا ہے تیز آواز سے کیا ہے پہنچا رہے تھے لوگ۔ ان کا نام ربیہ بن امیہ بن خلف، ربیہ بن کیا ہے امیہ بن خلف۔ آپ خطبے سے فارغ ہوئے، جب وہ خطبہ دیا آیت کریمہ نازل سورہ المائدہ کی، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کی موت ہو چکی ہے۔ کیا آیت کریمہ نازل ہوتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ۔ لیکن سورہ المائدہ کی آیت کریمہ کیا ہے؟ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام، لیکن دین مکمل، اور کیا ہے نعمت اسلام مکمل ہے، اور دین اسلام کے اعتبار سے میں تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی دین کون سا ہوگا دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری کو فرمایا کیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کیا ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین پر ہے، عیسائیت پر ہے، یہودیت پر ہے، مجوسیت پر ہے، کفریت پر ہے، کسی بھی دین پر ہے، اس کا دین نہیں مانا جائے گا۔ پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کا کون سا ہوگا؟ دین اسلام ہوگا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، بکا عمر رو پڑے۔ صحابہ پوچھتے ہیں وقیل ما یبکی، کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں انہ لیس بعد الکمال الا النقصان، اے لوگوں جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اشارہ ہے؟ 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، ماہ کامل ہے،
مکمل ہے، اس کے بعد پھر 13ویں تاریخ کو 15ویں تاریخ کو، پھر کیا ہے 17ویں تاریخ کو، جیسے جیسے کیا ہے تاریخ بڑھتی جاتی ہے کیا چاند کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کے اندر کمی ہونا کیا ہے شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے ان کی موت کا وقت قریب ہے یا ان سے دنیا کے جانے کا کیا وقت قریب ہے۔ باہر تک اللہ کا رسول کیا سورج کو ڈوبنے تک وہاں پر رہے، اس کے بعد جب سورج ڈوب گیا کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے، کسی بھی ٹائم میں پہنچیں، ایک اذان ہوگی اور دو کیا ہے اقامت ہوگی، عشاء کی 2 رکعت اور مغرب کیا ہے 3 رکعت، پھر سو جانا ہے، آرام کرنا ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ میدان مزدلفہ میں کیا آرام کرنا ہے، کیونکہ صبح 10 تاریخ ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، کئی کام کرنا ہے، تھکا دینے والا کام ہے، آپ سو گئے۔ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز کیا ہے آپ نے پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا دعا کیا، دعا کرنے کے بعد کیا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اجالا ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے کہاں جانا ہے؟ مینا۔ کہاں جانا ہے؟ مینا۔ یہ کیا ہے؟ یوم کیا ہے؟ یوم الاکبر ہے، یہ کیا ہے؟ یوم النحر ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ جب مینا پہنچے 10 تاریخ کو تو کیا کرنا ہے؟ ہاں جمرہ کبریٰ، کیا بولتے ہیں بڑا والا شیطان، اب چونکہ شیطان تو نہیں ہے لیکن سمجھانا پڑتا ہے، کیا کیا جائے چونکہ یہ چیز کیا ہے چلی آ رہی ہے، جمرہ کبریٰ، کبریٰ مانے کیا ہے بڑا والا کیا شیطان، اس کو کیا ہے 7 کنکری مارنا ہے، کنکری مارا اللہ کے رسول نے 7، اس کے بعد کیا آپ کے ساتھ میں قربانی کے جانور تھے، اونٹ کتنے تھے 100، کتنے تھے 100، آپ نے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے 63، کتنا ذبح کیا 63، اور باقی کتنا بچا حساب معلوم ہے کتنا بچا 37، کس نے ذبح کیا یہ نہیں معلوم ہے، یہ کہ سیرت النبی سے جو سوال جواب ہوگا وہ نہیں معلوم ہے، بس کیا موبائل کے اندر کیا 2 میٹر کے گانے بنائے رہیں گے، اس فلم کا کیا بنانے والا یہ ہے، اس کا کنڈکٹر یہ ہے، اس کا کنڈکٹر یہ ہے، اس کا فلاں یہ، اس کا فلاں یہ، اس کا فلاں یہ فلاں فلم کیا یہ سرخی ہے، یہ اس کا گانا، یہ سب معلوم رہے گا، یہ نہیں معلوم ہے کیا ہے۔ اب کئی ایک سوال آگے ہم پوچھتے جائیں گے بیچ میں، آپ دیکھیں کتنے لوگ بتاتے ہیں، باہر کے 100 اونٹ نے ذبح کیا اللہ کے رسول نے 63، اور باقی 37 کس نے ذبح کیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد کیا پھر مکہ گئے، طواف افاضہ کیا، وہاں کے کیا جو ارکان تھے اس کو کیا ہے ادا کیا، پھر اللہ کے رسول نے کیا خطبہ دیا 10 تاریخ کو بھی، اس کے بعد کیا پھر آپ پلٹ کے مینا چلے آئے، ایام تشریق 11-12 تاریخ کو آپ مینا کے اندر رہے، جو ارکان حج تھے مینا کے اس کو ادا کرتے رہے، لوگوں کو کیا نصیحت کرتے رہے، سکھاتے رہے، توحید اور شرک کے بارے میں بتاتے رہے، اور اس کے بعد کیا ہے خود وہاں پر رہ کر کے عبادت کرتے رہے۔ جب کیا ہے حج مکمل ہو گیا، اور ایام تشریق کا جو آخری دن تھا کون سا ہے، کون سی تاریخ تھی 11 12 13ویں تاریخ کو حج مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے چلے آئے، کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ۔ آپ نے کیا ہے صحابہ کرام کو کیا خطبے دیے، آپ کیا سمجھایا، اس طریقے سے جو میدان عرفہ میدان مینا کے اندر بھی کیا ہے آپ نے خطبہ دیا، اس کے اندر فرمایا کیا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، اے لوگوں تمہارے مال، تمہارے کیا ہے مال اور تمہارے خون اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، کسی کا ناک خون نہیں کرنا اور کسی کا مال غصب نہیں کرنا، کسی کی عزت و آبرو کے اوپر کیا حملہ نہیں کرنا، اتنی کیا چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَوْ سَتَلَقَّوْنَ رَبَّكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ ایمان؟ قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ترازو ہوگا، عدل انصاف کا کیا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین آئے گا، خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ لیکن ایک نیکی کم ہو رہی ہے یا ایک نیکی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے کہ کام آنے والا ہے۔ نبی کو تو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، صالحین کو پکارتے ہیں۔ آج کا پیری مریدی کا عقیدہ ہمارے ملکوں کے اندر ہے، ان کے ہاتھ اوپر بیعت کرتے ہیں، ہمارے فرقے میں آ جاؤ، ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہمارے اوپر بیعت کر لو، تمہارے کام آئے گا۔ کیسے کام آئے گا؟ ترازو قائم ہے، اللہ تعالیٰ کیا وہاں پر موجود ہے، کون موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی کوئی کیا ہے دوسرا آدمی بیٹھا ہوا، کیا آپ جب کیسے مارا چلے ڈنڈی مارا چلے گئے نا، اللہ تعالیٰ کا وہاں پر موجود ہے۔ اور ایک نیکی کم ہو رہی ہے کہ نہیں، کسی کی ہمت کچھ کرتے وہاں پر کیا فرمایا بھر کے کہیے دوسرا موضوع ہوتا ہے کہ نہیں، بات کیا ہے نکلتی جاتی ہے، دوسری طرف کیا چلے جاتے ہیں بھر کے۔ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، حساب و کتاب ہوگا۔ آگے کا ٹکڑا دیکھیے، الا فلا ترجعوا بعدی
ذلالن یضرب بعضکم رقاب بعض، اے لوگوں میرے بعد کیا گمراہ مت ہو جانا، میرے بعد کو بعدی کا ترجمہ کریں گے، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، اے من بعد موتی، میری موت کے بعد کیا گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی کیا گردنیں مارتے رہو. کیا حدیث ہے کہ نہیں، یہ کیا یاد رکھیں گے کیا، ولا ترجعوا بعدی، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، یہ بعدی من بعد موتی. فرمایا اللہ کے رسول نے الا هل بلغت، اے لوگوں کا میں نے پہنچا دیا، قالوا نعم، صحابہ بولتے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں اللہ کا رسول آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا. آپ نے کہا فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے کیا بتا دیا ان لوگوں کو اور ان لوگوں نے کیا گواہی دے دی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد کیا ہے آپ پہنچتے ہیں کیا مدینہ منورہ. مدینہ منورہ جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے کیا کچھ اپنے اعمال سے، کچھ حرکات سے، کچھ کیا ہے ایسے آپ نے چیزیں بیان کی لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھے کہ کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اب دنیا سے جانے والے. مثلا سن 10 ہجری کے اندر رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے کتنا اعتکاف کیا، 20 دن کا، اور پہلے کتنا کرتے تھے 10 دن کا. اور اسی طریقے سے کیا ہے میدان عرفات کے اندر آپ نے فرمایا انی لا القاکم بعد عامی ھذا بهذا الموقف ابدا، کہ ہو سکتا ہے کہ میدان عرفات میں تم سے کیا ہے دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں. یہ بھی کیا ہے جسے صحابہ کرام سمجھ گئے. اور اسی طریقے سے جب آپ کیا ہے جمرے کے پاس کنکری مارنے کے لیے گئے تھے وہاں صحابہ کرام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا انی مناسککم ولعلی لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگوں اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں. اللہ اکبر، کتنا بہترین ہے. کیا فرمایا ولعلی لا احج بعد عامی ھذا، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں حج نہ کر سکوں. کیوں فرمایا آپ نے آئندہ آپ تھے نہیں، آئندہ کیا ہے حج کیسے کریں گے. اس طریقے سے کیا ہے جب یہ کیا ہے سن 10 ہجری ختم ہو گیا، کون سا ہجری آیا سن 11 ہجری، سن کیا ہے 11 ہجری، سفر کا مہینہ ہے، محرم ختم ہو گیا، سفر کا مہینہ ہے. سفر کی کیا ہے سن 11 ہجری میں سفر کے مہینے کے شروع میں کیا ہے اللہ کا رسول میدان احد گئے. کہاں میدان احد، یہ کہاں ہے مدینے میں کیا میدان احد، وہاں پر کیا ہے 70 تقریباً صحابہ کرام شہداء نہیں جو جنگ احد میں کیا شہید ہوئے تھے وہاں پر دفن ہے. آپ گئے ان کے لیے کیا آپ نے دعا کیا اس انداز میں کہ گویا کیا ہے آپ کا کیا ہے دنیا سے رخصت کرنے کا ٹائم بالکل قریب ہے. اندازہ کیا تھا جو آدمی کا ایسی بات چیت کرتا ہے ان کے لیے دعا کیا. پھر آپ مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبی میں گئے، منبر پر کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا، فرمایا انی فرتکم، میں تمہارا میر کارواں ہوں گا، میں تم سے آگے موجود ہوں گا، میں تمہارا استقبال کرنے والا ہوں گا میدان محشر میں اپنے حوض کوثر کے پاس. اللہ اکبر. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب ان کی موت نہیں آئی، وہ خلوت میں ہوں گے، وہ تنہائی میں ہوں گے. یہ کیا فرما رہے ہیں انی فرتکم، میں کیا حوض کوثر پر تمہارا استقبال کرنے کے لیے میرے کارواں ہوں گا، میں تمہارے تم سے پہلے پہنچاؤں گا، میں کیا تمہارا استقبال کروں گا. وانی شہید علیکم، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا. وانی واللہ لانظر الی حوض العان، اور اللہ کی قسم میں اس وقت کیا ہے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی موجود ہوں گے، لوگ جائیں گے ان کا استقبال کریں گے، ان کو اپنے ہاتھ سے کیا پانی پلائیں گے. لم یظما بعدھا ابدا، ایک مرتبہ پی لے گا نبی کے کیا ہے ہاتھ سے گھونٹ پی لے گا ان کے حوض کوثر سے، کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں پی پائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں جو نہیں پی پائیں گے. نہیں فرشتے کا لا جنہ، فرشتے کیا ان کو کھینچ لیں گے، نہیں گزر نہیں جانا ہے. فرمایا کہ اللہ کا جو امتی امتی، یہ بھی کیا میرا امتی ہے، یہ بھی میرا امتی ہے. فرشتے کھینچ لیں گے، اللہ کو فرمائے گے میرا امتی ہے. فرشتہ کیا کہے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد کیا مطلب آپ کی موت کے بعد، آپ کے بعد یعنی کیا ہے آپ کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا بدعتیں اور کیا کیا خرافات ایجاد کر لی. دنیا بھر کی کیا خرافات اور کیا بدعات موجود ہے. کبھی کیا ہے دوسری مرتبہ روشنی ڈالیں گے. بات ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے فرمایا یہ چیزیں فرمائیں. اور یہ آخری ٹکڑا سمجھو کہ نہیں، یہ کیا ہے متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جب بولا جائے متفق علیہ کیا کتاب مراد ہے بخاری اور مسلم. آخری ٹکڑا دیکھو فرماتے ہیں وانی واللہ ما اخاف ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک باللہ کرو گے، کیونکہ شرک ہو ہی رہا ہے. شرک کیا ہے ہر زمانے میں ہر دور میں کیا ہے شرک باللہ، توحید بھی موجود ہے اور شرک باللہ بھی موجود ہے. اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد یعنی من بعد موتی، میرے مرنے کے بعد، میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم لوگ شرک باللہ کرو گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم لوگ دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ آگے بڑھے نہیں بڑھے. ہر آدمی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بھولا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اس کی عبادت سے کیا بھولا ہوا، دنیا کمانے میں کیا ہے بڑا ہوا باہر کا. اس کے بعد کیا ہے ایک دن اللہ کے رسول آدھی رات میں گئے کہاں
جنت البقیہ، اصل میں کیا اس کا نام جنت البقیہ نہیں ہے، جو مدینے کی قبرستان ہے کیا اس کا نام بقیع، کیا نام ہے بقیع یا بقیع الغرقد۔ اب چونکہ کیا ہے جنت البقیہ کیا ہے عام لوگوں میں کیا مشہور ہے، اس لیے کیا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں ایک رات کیا ہے آدھی رات اللہ کے رسول اکثر جایا کرتے تھے۔ ہمارے وہاں کیا شعبان کے مہینے میں جائیں گے دنیا بھر کی کیا ہے خرافات کریں گے، محرم کا مہینہ ہے تب خرافات کریں گے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تب خرافات کریں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے قبر کی زیارت کرو، وہاں کوئی خرافات نہیں ہونا چاہیے، فإنها تذکر الآخرہ، اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکثر کیا جنت البقیہ جایا کرتے تھے۔ سفر کے مہینے میں سن 11 ہجری میں آدھی رات کو اللہ کے رسول گئے، ان لوگوں کے لیے دعا کیا، ان لوگوں کی کیا ہے مغفرت کی دعا کی، اور یہ کہہ کے پلٹے وبشرهم قائلا انا بكم للاحقون، کہ اے لوگوں ہم بھی کیا ہے تم لوگوں سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہا آپ نے؟ جب آپ کی موت نہیں آنی ہے، آپ کی وفات نہیں ہونی ہے، آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ نے یہ کیوں کہا وبشرهم قائلا انا بكم للاحقون، ہم کیا تم سے ملنے والے ہیں؟ اور ملے کہ نہیں ملے؟ ملے کہ نہیں ملے؟ مل گئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہے سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آ گئی 29 تاریخ۔ کتنی تاریخ آ گئی؟ 29 تاریخ سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ کیا اس دور میں اس زمانے میں کیا سفر کا مہینہ 29 کا تھا، تاریخ کیا ہے 29 تھی، مہینہ کیا ختم ہونے والا ہے، اور دن تھا یوم الاثنین، لیکن سفر کی 29 تاریخ اور 11 کیا ہجری اور سوموار کا دن یوم الاثنین۔ اللہ کے رسول ایک جنازے میں گئے، جنت البقیہ کیا یا بقیع الغرقد، آپ جنازے میں گئے، جب جنازے واپس آئے تو آپ کے سر میں تکلیف ہو گئی، آپ کے سر میں کیا ہے تکلیف ہو گئی ہے۔ کیا بدایت المرض، یہ آپ کے بیماری کے کیا ہے دنوں کی ابتدا ہے، لیکن 29 سفر کو آپ 11 ہجری میں کیا ایک جنازے میں گئے جنت البقیہ، وہاں سے واپس میں کیا راستے میں تکلیف ہو گئی، آپ کے سر میں تکلیف ہوتی ہے، صحابہ کرام سر میں پٹی باندھتے ہیں اور بخار اتنا تیز ہے کہ پٹی کے اوپر سے کیا گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیا اللہ کا رسول کیا ہے آج بیمار ہو گئے، یہ آپ کے بیماریوں کی کیا ہے بیماری کا کیا ہے دنوں کی ابتدا ہے، بخار بڑھ گیا۔ ہمارے وہاں مانتے نہیں ہیں کہ کتنے لوگ کیا نہیں مانتے کہ کیا نبی کو بخار ہو گیا، نبی کو کیسے بخار ہو؟ نبی انسان نہیں تھے، نبی بشر نہیں تھے۔ یہ کیا بتایا کہ 29 تاریخ کو جب کیا واپس آئے جنازے سے جنت البقیہ سے، کیا فرمایا بخار تیز ہو گیا اور سر میں تکلیف، پٹی باندھ دی گئی اور سر کے اوپر سے کیا بخار کی حرارت اور اس کی کیا تیزی پائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن بیمار رہے؟ 13 یا 14 دن، 13 یا 14 دن اللہ کے رسول بیمار رہے۔ سوال کرو آپس میں اللہ کے رسول کے بیماری کے دن کتنے ہیں، اس کے ایام کتنے ہیں، کیا بتائیں گے؟ 13 یا 14 دن اللہ کے رسول بیمار رہے۔ ان بیماری کے دنوں میں آپ نے کتنے دن نماز پڑھائی؟ 11 دن۔ کتنے دن نماز پڑھائی؟ 11 دن۔ اور باقی دن کس نے پڑھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کل 13 یا 14 دن بھی بیمار رہے، 11 دن آپ نے نماز پڑھائی بیماری کے دنوں میں، اور باقی نمازیں کون پڑھاتے ہیں؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک۔ اس کے بعد کیا ہے سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ابھی بتایا میں نے 29 تاریخ تھی، آگے کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول۔ کو سمجھ لینا جو میں بول رہا ہوں، ایک خراب دلیل ہے کہ نبی کی وفات کے اوپر، نبی کی کیا ہے موت کے اوپر، آپ کی موت ہوئی ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ خلوت میں نہیں ہیں، آپ گوشہ نشین نہیں ہیں، آپ تنہائی میں کہیں چھپے ہوئے نہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ کیا بتایا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو گیا، یہ آپ کی کیا ہے آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ ہے، آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ، الاسبوع الاخیر من حیاتہ، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری ہفتہ۔ اللہ یہ جملہ اور یہ ٹکڑا دلیل نہیں ہے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، کیوں کہا آخری ہفتہ، آپ زندہ ہیں، آپ گوشہ نشین ہیں، کیوں کہا گیا ہے آخری ہفتہ؟ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ آپ سنیں آپ کہاں گزارتے ہیں؟ آخری ہفتہ ہے، آپ کیا مرض بڑھتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی، فجعل یسأل ازواجہ، اپنی کیا ہے بیویوں سے آپ پوچھتے ہیں اینا انا غدن، اینا انا غدن، میں کہاں رہوں گا کل، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ ففہمنا، تمام بیویاں کیا ہے اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ گئیں، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام کہاں گزارے۔ ان بیویوں میں سب سے پیاری بیوی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کن کی بیٹی ہیں؟ ہاں یہ یاد رکھا ہے کہ نہیں، ہیرو اور ہیروئنوں کے بارے میں بہت یاد ہے، اس کو بھی یاد رکھ سیرت النبی کے بارے میں کیا بتایا؟ ففہمنا، سمجھ گئی، اجازت دے دیا اللہ کے رسول آپ کی جو خواہش ہے، آپ کا جو ارادہ ہے۔ فانتقل الى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن ابي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها فقضى عند آخر صبح من حياته۔ دو آدمیوں کا سہارا لے کر کے
دو آدمیوں کا بیویاں سمجھ گئی ہیں، اجازت دے دیا ہے۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہے زندگی کا آخری ہفتہ، زندگی کے آخری ایام، زندگی کے آخری لمحات کہاں گزارے؟ اپنی پیاری بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کے حجرے میں، ان کے گھر میں، فانتقل الی عائشہ، عائشہ کے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ کیسے منتقل ہوئے؟ بخار ہے، بدن کے اندر کیا قوت نہیں ہے، بدن کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کیسے؟ یمشی بین الفضل بن عباس وعلی بن ابی طالب، دو آدمیوں کا سہارا لیتے ہیں، دو صحابیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ فضل بن عباس، علی بن ابی طالب، دونوں کے کندھے کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ بیچ میں ہیں، آپ کو بخار ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس حال میں جاتے ہیں کہ دونوں پیر آپ زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں، دونوں پیر آپ کیا ہے؟ زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی کو بخار نہیں ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں بیماری کے دن کے کیا ہے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ دو آدمیوں کا سہارا لیے ہیں، دونوں پیر کیا گھسٹ رہے ہیں۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے حجرے میں منتقل ہو گئے اور زندگی کے آخری ہفتہ کہاں گزارا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں بڑھ کے وہاں پہنچے۔ اما عائشہ دعائیں پڑھتی ہیں، معوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو دعائیں قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت نہیں پڑھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا۔ مولوی کے پاس جگہ دیکھا تعویذ لکھواؤ، گنڈا لکھواؤ، دھاگا لکھواؤ، یہاں پر باندھو، یہاں پر باندھو، یہاں پر باندھو، یہ تمام شرکیہ اور بدعیہ کام ہے۔ قرآن و حدیث سے دعائیں ثابت ہیں، اس کے اوپر عمل کرو۔ علماء کرام سے کیا ہے جو ہدایت یافتہ علماء ہیں ان سے مارے کرو، تعویذ گنڈا کر گئے صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے کیا ہے بعد میں ان سے پوچھ لینا۔ کیا بتایا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی تھی آخری ہفتے میں معوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بھی جو دعائیں انہوں نے کیا ہے اپنے شوہر اللہ کے رسول نے کیا یاد کیا تھا اس کو پڑھ کے پھونکتی ہیں، دم کرتی ہیں، اپنے ہاتھ کے اوپر پھونکتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول کے کیا ہے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتی ہیں، کیوں؟ تاکہ شفا ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ شفا ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے ایک دو دن اور گزر گئے۔ قبل الوفاة بخمسة أيام، قبل الوفاة بخمسة أيام، وفات سے 5 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 5 دن پہلے، صرف 5 دن باقی رہ چکا ہے۔ یہ مانتا ہی نہیں ہے نبی کی موت ہوئی ہے، یہ سیرت النبی لکھنے والا پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا، اس کی عقل نہیں ہے۔ کبھی لکھتا ہے آخری ہفتہ آپ کی زندگی کا، کبھی لکھتا ہے 5 دن پہلے، کبھی لکھتا ہے 4 دن پہلے، کبھی لکھتا ہے 2 دن پہلے، کبھی لکھتا ہے 1 دن پہلے، کبھی کیا لکھے گا آپ کی زندگی کا آخری دن۔ انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے آپ کی۔ فرمایا یہاں پر آپ کی کیا ہے وفات سے 5 دن پہلے، وہ یوم الاربعاء، کون سا دن ہے؟ بدھ کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ بدھ کا دن ہے۔ تکلیف بڑھتی گئی اور اتنی تکلیف بڑھی، اتنا شدت اختیار کیا بخار نے، اتنی شدید تکلیف غمی ہے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا رسول کیا ہے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے آپ کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد کیا ہے جب تھوڑا آرام ہوا تو آپ کیا ہے مسجد نبی میں آئے، اور اس حال میں کہ کیا سر کے اوپر پٹی بدھی ہوئی تھی اور ممبر کے اوپر بیٹھ گئے۔ حتی جلس علی المنبر، ممبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ دیا۔ کیوں بیٹھے؟ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کیا پیر کام نہیں کر رہے ہیں، تکلیف ہے، بخار ہے، اتنی قوت نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائے، ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیا خطبہ دیتے ہیں۔ وہ خطبہ کیا ہے بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام تھے جن چیزوں کی مجھے ضرورت میں آپ کے سامنے کیا رکھتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ حدیث کیا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، وفی روایت قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، وفی روایت وصالحیہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کرے یہود و نصارہ کو۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اگر وہی کام اس امت کا کوئی آدمی کرے گا وہی چیز لاگو ہوگی، وہی کیا ہے جو نبی نے بددعا دیا ہے وہی چیز لاگو ہوگی، وہی عذاب کیا اس کے اوپر بھی آئے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کرے۔ یہ دعا کی بددعا ہے۔ ہاں تو اب بددعا ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، نبی کی دعا کا مستحق ہے یا کیا ہے بددعا کا مستحق ہے۔ اس کے ذمہ میں آپ آ جائیں کہ نہیں آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت یا ہلاکت و بربادی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، اور ایک روایت میں کہا ہے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے، قبر پرستی شروع ہو گئی، مزار بنا لیا، قبر پختہ بنا لیا، وہاں پر بیٹھنے لگے، مجاوری کرنے لگے، چادریں چڑھانے لگے، مرادیں مانگنے لگے، اولاد مانگنے لگے، نظر و نیاز کرنے لگے۔ تمام کام شرکیہ ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تمام کام پر اللہ کے نام سے نظر و نیاز کرتا ہے، مزار بنا لیا، چادریں چڑھاتا ہے، نظام الدین اولیاء جائے گا، اجمیر جائے گا، پاک پتن جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ چیزیں شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس آدمی کے اوپر لعنت۔ کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے اوپر لعنت۔ اور وہی کام ہم کریں گے تو ہم کیسے بچ جائیں گے؟ ہم تو افضل کیا ہے افضل امت ہے،
ہم خیر امت ہیں، ہمارے نبی کیا ہے؟ سب سے افضل ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہی کام یہودی کرے، وہی کام عیسائی کرے، وہی کام ایک کافر اور مشرک کرے، وہ کیا ہے؟ جہنم میں جائے. وہی کام کیا ہے؟ اس امت محمدیہ کا ایک آدمی کرے، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ کیا فرمایا اللہ کا رسول نے؟ اللہ تعالیٰ کی ہلاکت و بربادی اور کیا ہے؟ لعنت یہود و نصارہ کے اوپر. ان لوگوں نے کیا ہے؟ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ جگہ بنا لیا ہے. قبر پرستی جی، قبر پرستی ہمارے وہاں نہیں ہوتی ہے. مزاروں پر جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان سے کیا مراد ہے؟ مانگتے ہیں. تمام چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے. آگے فرمایا، سنو آگے کا ٹکڑا سنو اور اس کو دماغ میں بیٹھاؤ. کیا فرمایا اللہ کا رسول نے؟ وقال لا تتخذوا قبری وطنا یعبد. اے لوگوں، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا لینا. اللہ، میری قبر، یہ قبر کا لفظ کیوں آئے گی؟ لا تتخذوا قبری، میری قبر کو کیا وطن، وثن نہ بنا لینا، بت نہ بنا لینا، وہاں پر بیٹھ کے میلے کھیلے نہیں لگانا. میری قبر کو کیا ہے؟ میلے کھیلے کی جگہ نہ بنا لینا، قبر پرستی کی جگہ نہ بنا لینا، چادر نہیں چڑھانا، نظر و نیاز نہیں کرنا وہاں پر. یہ تمام اللہ رب العالمین نے کہا ہے، دیکھو کیسے حفاظت کر دیا اس کی. لیکن وہ تو حفاظت میں کیا فرمایا؟ لا تتخذوا قبری. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ لفظ قبر میری زبان سے نکل رہا ہے یا نکلا زبان نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری قبر کو بت کی جگہ نہ بنا لینا، یا عبادت کی جگہ نہ بنا لینا، یا قبر پرستی کی کیا ہے؟ جگہ نہ بنا لینا، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا لینا. یہ لفظ قبر جو آیا ہے کہ نہیں، یہ کس کے لفظ آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرنے کے بعد کیا کرنا؟ باقی آپ نے کیا ہے؟ اپنے آپ کو قصاص کے لیے بدلنے کے لیے، قصاص کے لیے آپ نے پیش کیا. کیا فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو کوڑے مارا ہو تو مجھے کوڑے مار لے. اگر کسی کو میں نے کیا ہے؟ برا بھلا کہا ہے کہ نہیں، کسی کی عزت و آبرو کیا ہے؟ میں نے خراب کیا ہے، تو کیا ہے؟ میری عزت و آبرو وہاں حاضر ہے، میری پیٹھ حاضر ہے، مجھے کوڑے مار لے یا میں موجود اس کے سامنے مجھ سے بدلہ لے لے. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا ہے؟ بدلے کے لیے پیش کیا. پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی ممبر سے اتر کر کے، پھر آپ ممبر پر چڑھے، پھر خطبہ شروع کیا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کیا کیا؟ کھڑا ہو گیا. کیا اس نے کہا؟ فقال رجل ان لي عندك 3 دراهم. اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے 3 درہم باقی ہیں. اللہ اکبر، ادھار 3 درہم کیا ہے؟ باقی ہیں، وہ مجھے چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول، میرے پاس تو نہیں ہے. کہاں سے دے گے وہ؟ انہوں نے دیا. کنہوں نے دیا؟ فرمایا اللہ کا رسول. فقال اعطه يا فضل. فضل بن عباس جو ان کے چچیرے بھائی ہیں، ان سے کہا کہ کیا ان کو 3 درہم دے دینا. اس آدمی کا کیا ہے؟ میرے پاس باقی ہے. ثم اوصى بالانصار قائلا. پھر انصار مدینہ کے بارے میں آپ نے وصیت کیا. کیا وصیت کیا؟ اوصیکم بالانصار فانهم کرشی او کرشی وعیبتی. یہ لوگ میرے قلب و جگر ہیں. کون؟ انصار مدینہ. ان کا خیال رکھنا، میرے قلب و جگر ہے، بڑا احسان ہے میرا ان کے اوپر. میں آیا، انہوں نے کیا مجھ کو پناہ دی، میرے صحابہ کرام کو پناہ دی. مکہ چھوڑ کر کے آئے، ان لوگوں نے کیا ہے؟ خیال کیا، ہم کو آباد کیا. ان کا احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، لیکن میں ان کا حق ادا نہ کر سکا. تو اے لوگوں، ان کا خیال رکھنا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف فرما دینا. انصار مدینہ کے بارے میں. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ ان عبدا خیرہ اللہ ان یؤتیہ من زارۃ الدنیا ما شاء وما بین عنده فاختار ما عنده. اے لوگوں، ایک بندہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا 2 چیزوں کا، ہے کہ نہیں؟ دنیا اور آخرت. یا تو وہ دنیا لے لے یا کیا ہے؟ آخرت لے لے. یا تو دنیا کو پسند کرے، دنیا کی زیب و زینت، ہے کہ نہیں؟ مال و دولت، اس کو پسند کر لے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ اس کو دے دی جائے گی. یا کیا ہے؟ اس چیز کو پسند کرے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جنت ہے. فاختار ما عنده. اس آدمی نے پسند کیا کس چیز کو؟ دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، دنیا کی جائیداد کو ٹھکرا دیا، مال و دولت کو ٹھکرا دیا، پسند کر لیا کس چیز کو جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. فبکا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے. وقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا. اللہ کا رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. ابو بکر صدیق کیا ہے؟ رونے لگے. صحابہ کرام کو انظروا هذا الشیخ، بڈھے کو دیکھو، اس بوڑھے آدمی کو. اللہ کا رسول فرماتے ہیں جنرل بات، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اختیار دیا دنیا اور آخرت کے بارے میں. اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، آخرت کو کیا ہے؟ پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو یعنی جنت کیا ہے؟ اس کو پسند کر لیا. ان کو دیکھو، یہ رو رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ فدیناک بآبائنا وامہاتنا. اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. لیکن کیا ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ بندہ کون تھا؟ خود محمد الرسول اللہ. ابو بکر اعلم منا. ابو بکر کیا ہے؟ ہم میں زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ دور اندیش تھے، زیادہ کیا سوچ سمجھ کے مالک تھے. وہ سمجھ گئے، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے. تو جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا، یہ اختیار دینے والی بات کیا ہے؟ جس بات ہو رہی تھی وہ بندے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں دنیا کے اندر ساتھ رہنے کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان میرے اوپر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. ان کا خیال رکھنا مسجد نبی کی طرف جن لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ سب کے سب بند کر دیے جائیں الا باب ابو بکر مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ بند نہ کیا جائے. یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہمیشہ ساتھ مال کا ہے خرچ کرنا سب سے بڑا احسان ہے. یہ مسجد نبی ہے ادھر مکان ہے ادھر مکان ہے ادھر مکان ادھر مکان. لوگ دروازہ کھولنے کا ہے مسجد نبی میں کیا چلے آ رہے ہیں. خود اللہ کے رسول حجرہ عائشہ کھولتے تھے کہاں چلے آئے؟ مسجد نبی میں. تو لوگوں کے مکانات کے دروازے کھلتے لوگ مسجد میں کیا ہے چلے آتے ہیں. تو کیا فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سدا الا باب ابو بکر. جن لوگوں کے دروازے کیا ہے کھل رہے مسجد کی طرف بند کر دیا جائے الا باب ابو بکر مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے کہ نہیں. بولا بڑا احسان کیا ہے اس آدمی کے اوپر. برکت یہ دن ختم ہو گیا قبل 4 ایام من الوفات. 4 دن پہلے. کون تھا؟ 4 دن پہلے. وہ یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے. یوم الخمیس اس کو بولتے ہیں جمعرات کا دن کیا ہے 4 دن پہلے. تکلیف بڑھتی گئی. گھر میں موجود ہے صحابہ کرام موجود ہیں اور امیر المومنین عمر بن خطاب بھی موجود ہیں. اللہ کا رسول فرمایا حلوا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ. لے آؤ کچھ میں لکھ دیتا ہوں کہ نہیں اس کے اوپر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول ہمارے پاس قرآن کریم ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بڑی تکلیف میں آپ ہیں اس لیے آپ آرام کریں. اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن کریم ہے ہمارے پاس ہم اسی کے اوپر عمل کر لیں گے. اختلاف ہو گیا شور شرابہ ہوا. کسی نے کہا لکھا جائے کسی نے کہا نہ لکھا جائے. اللہ کا رسول کیا ہے آرام کریں. فرمایا اللہ کا رسول جب کیا ہے بات زیادہ ہو گئی اور شور ہو گیا وہاں پر قوموا عنی یاد کیا چلے جاؤ. لوگ کیا وہاں پر سے اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد کیا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ 4 دن باقی ہیں. یہ کیا ہے یوم الخمیس ہے. آپ کی زندگی کی آپ کو وفات سے کیا ہے 4 دن پہلے جمعرات یعنی یوم الخمیس یہ خمیس کا دن ہے. آپ برابر نماز پڑھاتے رہے. پہلے بتا رہے شروع میں کہ 13 یا 14 دن بیمار تھے اور 11 دن کیا ہے نماز پڑھائی. تو 4 دن پہلے جمعرات تک آپ نے کیا نماز پڑھائی. آخری نماز مغرب کی نماز پڑھائی. کیا پڑھائی؟ مغرب کی نماز آپ نے کیا ہے پڑھائی جمعرات کو 4 دن پہلے. اس مغرب کی نماز میں آپ نے کیا پڑھا والمرسلات عرفا سورہ المرسلات کی کیا تلاوت کی. 4 دن باقی ہیں. سن 11 ہجری ہے اور جمعرات کا دن ہے. مغرب کی نماز پڑھائی والمرسلات عرفا. اس کے بعد کیا آپ نے نماز نہیں پڑھائی. اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم آ گیا. عشاء کی نماز کا ٹائم آیا مرض بڑھ گیا تکلیف بڑھ گئی اور آپ کیا مسجد نبی میں کیا نہیں نکل سکتے. آپ گھر سے کیا ہے نکلنے کی طاقت نہیں ہے. قالت عائشہ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصل الناس قلنا لا یا رسول اللہ وهم ينتظرون. کیا اما عائشہ فرماتی ہیں جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا اللہ رسول نے پوچھا لوگوں سے کیا نماز پڑھ لیا ہے. لوگوں نے کیا فرمایا نماز کیسے پڑھیں گے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم کیا ہے ينتظرون. آپ نے فرمایا ضعوا لي ماء في المخزب. مخزب بڑا برتن ٹک لگن جس کو بولتے ہیں اس کے اندر پانی رکھو. پانی رکھا گیا آپ نے غسل کیا. آپ اٹھنا چاہتے ہیں آپ بے ہوش ہو گئے. پھر دوبارہ آپ نے غسل کیا. آپ اٹھنا چاہتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہو گئے. آپ تیسری مرتبہ غسل کرتے ہیں پھر آپ اٹھنا چاہتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. طاقت نہیں باقی رہی. جب آپ کو احساس ہو گیا مکمل طور پر یقین ہو گیا اب میں جا نہیں سکتا ہوں تب آپ نے حکم بھیجا کس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نماز پڑھائیں. عشاء کی نماز سے امامت کس کی شروع ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے رسول کی بیماری کے دنوں میں ابو بکر صدیق نے جو نمازیں پڑھائی ہیں ان کی تعداد کتنی بنتی ہے 17. ایک آدمی بولے کتنی 17. اور کسی فلم کے بارے میں بھی پوچھوں یا کوئی ایک گانا کیا ہے بول دوں ایسے ہی 25 سال پہلے دیکھا ہوگا 20 سال پہلے دیکھا ہوگا اور بتائے گا کہ کیا ہے یہ گانے والا یہ ہے اس میں ہیروئن یہ تھی اس میں ہیروئن یہ تھی اس میں ہیروئن یہ تھی. یہ سیرت النبی کا معاملہ ہے. یہ بیٹھے کیا ہے وفات النبی سن رہے ہیں اور سب کے سب دعویدار ہیں نبی کی شفاعت کے میدان محشر میں. کیسے گھونٹ پیو گے کیسے کہ حوض کوثر کے پاس جاؤ گے اور کیسے پی لو گے کیسے ہمت ہوگی وہاں پر جانے کی. فرشتہ کھینچ کر کے بھگا نہیں دے گا. کیا بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جو نمازیں پڑھائی ہیں ان کی تعداد کتنی بنتی ہے 17. انہوں نے پڑھائی قبل یومین من الوفات. قبل یومین من الوفات موت زندہ موت سے کیا 2 دن پہلے. کتنا 2 دن پہلے. 3 دن اور نکل گئے کیا 2 دن پہلے. وہ یوم السبت سنیچر کا دن. سنیچر کس کو بولتے ہیں ہفتہ. سنیچر کس کو بولتے ہیں ہفتہ ہے نہیں. سنیچر کا دن کیا یہ 2 دن پہلے اللہ کے رسول نے کیا کچھ آرام محسوس کیا. فخرج بین رجلین لصلاۃ الظہر. ظہر کی نماز کے لیے نکلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. جب اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں جب دیکھا کیا
آ رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنا چاہ, کیا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ کے اشارے کے پیچھے نہ ہٹو, ہے کہ نہیں, دو آدمیوں کا سہارا لے کر کے آپ بیٹھے. ان دونوں سے کہا کہ ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پہلو میں یا کیا ان کے بازو میں یا ان کے بغل میں بیٹھا دیں. تو ان دونوں آدمیوں نے کیا اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں یا بغل میں یا بازو میں کیا ہے بیٹھا دیا. بتاؤ کس جانب بیٹھایا, کس جانب بیٹھایا, دائیں جانب کیا ہے بائیں جانب, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھایا. اب امام بدل گیا, امام کون ہو گئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو بکر صدیق کیا آپ کی نماز کی ابتدا کر رہے ہیں اور تکبیر کیا زور سے بولنے لوگوں کو پیچھے کیا ہے سنانے کے لیے, کیونکہ اللہ کے رسول کی آواز کیا ہے تیز سے کیا ہے نہیں نکل رہی ہے, آپ تکلیف میں ہیں, آپ کیا ہے بیمار میں. باہر کہیں گے کیا ہے ظہر کی نماز ہو گئی. اس کے بعد یہ دن بھی کیا ہے ختم ہوگا. کون سا, یوم السبت قبل یوم من الوفات, وفات سے ایک دن پہلے, وہ یوم الاحد, وفات سے ایک دن پہلے, ہفتے کا یہ اتوار کا دن ہے کہ نہیں, سنڈے, کیا یہ اتوار کا دن ہے, یوم الاحد. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, آتک النبی غلمانہ, اللہ کے رسول نے اپنے تمام غلاموں کو تمام نوکروں کو آزاد کر دیا. وتصدق بسبعۃ دنانیر, کل 7 درہم تھے, 7 دینار اللہ کے رسول کے پاس تھے, ان کو کیا ہے آپ نے صدقہ کر دیا, ہے کہ نہیں, ان کو خیرات کر دیا, صدقہ کر دیا. آپ کے پاس جو اسلحے تھے مسلمانوں کے حوالے کر دیا, یہ بیت المال کا حصہ ہے, جیسی ضرورت پڑے گی ویسے استعمال کیا جائے گا. وفی اللیل استعارت عائشہ الزیت للمصباح من جارتها, اور اس رات بھی اللہ کے رسول کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا. والبیوت یومئذ لیس فیہ مصابیح, اس رات بھی اللہ کے رسول کے گھر میں کیا چراغ میں تیل نہیں تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہارے چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل کہاں سے وہ لائیں, اپنی پڑوس کی کیا ہے عورت سے مانگ کر کے لاتی ہیں تیل. اللہ کے رسول کے کیا ہے گھر کا حال یہ ہے. اور آپ کی زیرہ کہاں ہے, آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا, یعنی 30 سا کا تقریباً کتنا ہوگا 75 کلو گرام, 75 کلو گرام, جو کہ کیا بدلے میں کیا آپ کی زیرہ رہن رکھی ہوئی ہے, گروی رکھی ہوئی ہے, آپ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ نے کیا ہے اس سے گلہ لیا, اس سے جو لیا, پیسہ نہیں تھا نقدن آپ دے دیں, آپ نے اپنی زیرہ کیا اس کے حوالے کر دی, یہ گروی رہے گی, یہ رہن رہے گی, جب میرے پاس پیسہ ہوگا, یہ جب میں کیا ہے یہ 75 کلو گرام جو رکھاؤں گا, تم میری زیرہ واپس کرنا. نبی کے گھر کا یہ عالم ہے کہ کیا ہے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, گھر میں آگ نہیں جل رہی ہے, 2 مہینے ہو جاتے ہیں, یہ محرم منائے گا, کتنی خرافات کرتا ہے, یہ کیا ہے میلاد النبی منائے گا, کتنی اسراف کرتا ہے, کتنی فضول خرچی کرتا ہے, کتنے خرافات کرتا ہے. اور یہ کیا ہے شعبان کا مہینہ آئے گا, یہ حلوہ پکائے گا اور کیا کہے گا اللہ کے رسول نے کھایا تھا. یہ تمام خرافات اور بدعات نبی کے نام پر کرے گا, اور نبی کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا کرو گے, کہاں سے سنتیں آ رہی ہیں کہ نبی نے حلوہ کھایا تھا, کون پکا کے دے دے, ذرا بتاؤ تو کون گیا تھا وہاں پر کیا حلوہ پکا کر کے دینے کے لیے. اور اللہ کے رسول کا دانت کب ٹوٹا تھا, غزوہ احد سن 3 ہجری میں, کون سے مہینے میں پیش آیا تھا, شوال میں. اور یہ کب کھاتے ہیں حلوہ, کھانے والے یہ منانے والے کب مناتے ہیں, شعبان میں. اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے وہاں, مارے گھٹنا پھوٹے سر. کہاں کا نشانے لے کہا کیا ہے مارا ہے, کس طریقے سے پتا تھا میں نے حدیث اما عائشہ کی, اللہ کے رسول کی کیا گھر کی جھلکیاں بہت زیادہ ہیں. عروہ بن زبیر بن عوام کے بھانجے ہیں, کیا بھانجے ہیں, عائشہ خالہ ہے, عروہ بھانجے ہیں. عروہ کن کے لڑکے ہیں, ایک اور بہن ہے کون, اسماء بنت ابو بکر, اسماء بنت ابو بکر کن کے نکاح میں, عروہ بن زبیر بن عوام, اور عائشہ کن کے نکاح میں اللہ کے رسول کے. یہ کیا ہے زبیر بن عوام اور اللہ کے رسول دونوں ساڑھو ہیں, لیکن انہی عائشہ کے اسماء کے 2 لڑکے بڑے مشہور ہیں, کیا عروہ بن زبیر بن عوام اور عبداللہ بن زبیر بن عوام. یہ عروہ بن زبیر یہ فقہاء مدینہ میں سے ہیں. اس زمانے میں ان کے عروہ بن زبیر کے 7 بڑے علماء, 7 بڑے فقہاء مدینہ منورہ کے اندر مشہور تھے. فخذهم عبید اللہ عروہ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ. یہ عربی کا شعر پڑھا ہے, اس کے اندر 7 بڑے عالم ہیں. کہاں ہے 7 بڑے کیا ہے اپنے وقت کے کیا بہت بڑے بڑے کیا علامہ ہیں, حدیث کے عالم ہیں, لیکن فقیہ ہیں. ان میں سے ایک عروہ بن زبیر ہیں جو اللہ کے رسول کے بھانجے ہیں, جو اما عائشہ کے بھانجے ہیں. عائشہ اور عروہ کا رشتہ کیا ہو گیا, خالہ اور بھانجے ہو گیا. اب بھانجا ہے خالہ کے گھر جاتا ہے, خالہ ماں کے حکم میں کبھی کسی چیز کے بارے میں, کبھی کسی چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے, کبھی نماز کے بارے میں, کبھی روزے کے بارے میں, کبھی اور کسی چیز کے بارے میں. آج جو حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں اما عائشہ کے گھر کی اور پیغمبر اسلام کے کیا گھر کی, یہ سنو کیا فرماتے ہیں. عروہ بن زبیر بن عوام میں گیا, آج ہماری خالہ کہتی ہے میرے بھانجے, اے میرے یا اپنا اختی, اے میری بہن کے لڑکے. بہن کا لڑکا کیا ہوتا ہے,
بھانجا ہوتا ہے۔ اے میرے بھانجے آج بیٹھو، آج کسی چیز کی کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، آج کسی اور چیز کی کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی۔ آج کیا بات ہوگی؟ آج میں اپنے گھریلو حالات بیان کروں گی، ہم لوگ کیا کھاتے ہیں، ہم لوگ کیا پیتے ہیں، ہم لوگ کیا پہنتے ہیں۔ آپ سنیں کتنی روٹیاں پھینک دیتے ہیں، کتنے کھانے پھینک دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کتنی جوڑی کیا چپل اور جوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس کتنی کیا جوڑی کپڑے اماں فرماتی ہیں اے میرے بھانجے کننا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما وقد في أبيات رسول الله نار۔ اے میرے بھانجے ہم ایک مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ہم دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ہم تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے۔ محرم کا چاند دیکھا پورا مہینہ ختم ہو گیا، سفر کا چاند دیکھا پورا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہوئے۔ ما وقد في أبيات رسول الله نار۔ اے میرے بھانجے دو ڈھائی مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہے میں آگ جلنے کی باری نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھر کا حال یہ ہے، ان کے نام پر کیا سبیلے لگائے، ان کے نام پر خرافات کرے، ان کے نام پر بدعات کرے۔ وہ کیا ہے؟ بھانجا پوچھتا تڑپ جاتا ہے کیف کان یعیشکم یا خالہ، اے خالہ گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ آپ سنیں قالت الاسودان۔ اے میرے بھانجے دو کالی چیزیں ہوتی تھیں، ہم انہیں کو کھاتے تھے، قالت الاسودان دو کالی چیزیں، ہما التمر والماء، کھجوریں ایک مہینے کھاتے ہیں، کھجوریں دو مہینے کھاتے ہیں، اور کیا ہے اس کے اوپر پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ نبی کے گھر کا عالم یہ ہے میرے دوستوں۔ کیا بتایا کہ آپ کی کیا ہے اس رات کیا ہے گھر میں چراغ میں کیا ہے تیل نہیں تھا، اور اسی طریقے سے آپ کی زیرہ کیا ہے رکھی ہوئی تھی بار کے گروی۔ آخر یوم من الحیات، آپ کی زندگی کا آخری دن، سیرت النبی لکھنے والا ہے لکھ رہا ہے کہ نہیں، اس کو معلوم ہے خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، نہیں لکھتا اس طریقے سے۔ آپ کی موت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی زندگی کا کیا ہے آخری دن۔ یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہے؟ راوی حدیث کے راوی انس بن مالک۔ انس بن مالک کون ہے؟ خادم رسول اللہ۔ کیا فرماتے ہیں انس بن مالک کہ آخری دن آپ کی زندگی کا تھا، اور وہ تھا کون سا؟ یوم الاثنین۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یوم الاثنین کو آپ پیدا ہوئے، یعنی سوموار، اور سوموار کے دن آپ کو نبی بنایا گیا، اور سوموار ہی کے دن آپ کیا بیمار پڑے۔ پہلا دن کیا ہے؟ سوموار ہی کے دن کیا ہے بیماری کا پڑتا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کی وفات بھی کیا ہے سوموار یعنی یوم الاثنین کو ہوتی ہے۔ کیا بتایا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کیا یوم الاثنین کو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اچانک اللہ کا رسول کیا حجرہ عائشہ کا پردہ کھولتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تبسم یضحک، کیا ہے ہنسے اور کیا ہے مسکرائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ کیا ہے اللہ کے رسول تک آئیں اور نماز پڑھائیں، لیکن اللہ کے رسول نے اشارہ کیا قریب تھا۔ انس بن مالک فرمایا قریب تھا کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ فتنے میں مبتلا ہو جاتے، یعنی لوگ اپنی اپنی نمازیں توڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے، ان کی خیریت پوچھتے کہ اللہ کو ہنس رہے ہیں، پردہ کیا ہے ہٹا دیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا اشارہ کیا؟ تم لوگ نماز پڑھو، ان اتموا صلاتکم، نماز پڑھو، ثم دخل الحجرۃ وعرف الستر، آپ حجرے میں داخل ہو گئے اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ آپ نے کیا ہے عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ نے کیا ہے پردہ گرا دیا۔ کون سی نماز ہے؟ فجر کی۔ آگے کیا بیان کریں ہم؟ اب کیا بیان کریں گے آگے؟ آپ سنیے، ثم لم یات علی رسول اللہ وقت صلاۃ اخری، پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ کون سی نماز آئے گی؟ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز آئے گی۔ ظہر کی نماز سے پہلے کام ہو جائے گا، ظہر کی نماز سے پہلے وفات ہو جائے گی، ظہر کی نماز سے پہلے موت ہو جائے گی، ظہر کی نماز سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت اللہ کے رسول کے اوپر نہیں گزرا۔ اب آپ سنیے، جب چاشت کا وقت ہوا، ضحیٰ معلوم ہے نا، واللیل والضحیٰ، کیا فرمایا؟ چاشت، جب چاشت کا وقت ہوا، ایک اشراق اور ایک کیا چاشت؟ اشراق جب سورج کے ایک نیزے کے برابر ہو جائے، لیکن دھوپ میں سختی نہ ہو، اور چاشت کس کو بولتے ہیں؟ ضحیٰ، جب دھوپ کے اندر کیا ہے سختی ہو جائے۔ جب چاشت کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ فاطمہ کو بلایا۔ فسارها بشيء فبكت، کچھ چیز کہا اس کے کان میں، فبکت، رونے لگی۔ پھر اس کے بعد جب چلی گئی، ثم دعاها مرة ثانية، پھر دوسری مرتبہ بلایا، فسارها بشيء فضحكت، پھر کچھ بات ان کے کان میں گئی، پھر کیا ہنس پڑی۔ پہلی مرتبہ بلایا کچھ کہا، رو پڑی، دوسری مرتبہ بلایا کچھ کہا، پھر کیا ہے ہنس پڑی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بعد میں فاطمہ سے پوچھا کہ پہلی مرتبہ کہا تو تم کیا رو پڑی، کیا بات تھی؟ پھر دوسری مرتبہ بلایا، تم کیا رو پڑی، ہنس پڑی، تو پھر کیا بات تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھا فاطمہ کو کون نہیں بلایا گی؟ باقی اور تین ہے نا، صرف فاطمہ کو کم بلایا، باقی تو تین اور ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، صرف فاطمہ کو کم بلایا؟ کون جواب دے گا؟ صرف اس لیے کہ تینوں کا انتقال ہو چکا تھا. باقی کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی تھوڑی کو بلایا، کچھ کان کچھ کہا، وہ کیا رو پڑی، پھر کچھ کہا، اس کے بعد کیا ہنس پڑی. فرماتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ میرے ابا نے مجھ کو بلایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ سنو، بیٹی کے الفاظ سنو. جب پہلی مرتبہ بلایا کیا کہا انہوں نے؟ انہو یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ آپ کو جو اس وقت تکلیف ہے اسی تکلیف میں آپ کی وفات ہو جائے گی. اللہ اکبر. لفظ وفات کہاں سے آ رہا ہے؟ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ میرے ابا جان نے مجھ سے میرے کان میں کہا میری بیٹی ٹائم آخری ہے. یہی کیا ہے؟ ٹائم آخری ہے. اور یہ جو مجھے تکلیف ہے، یہ مرض ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرض الموت. کیا بولتے ہیں؟ مرض الموت. مرض الموت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی یہ بیماری کی جو دن ہے اسی میں آدمی مر گیا، شفا اس کو حاصل نہیں ہوئی. شفا کیا اس کو حاصل نہیں ہوئی. یہ اللہ کے رسول کا مرض الموت کیا یہ ہمیں ہے کہ نہیں؟ بیماری کا دن جو میں سنا رہا ہوں یہ آخری دن ہے. صبح چاشت کا وقت ہے، فاطمہ کو بلاتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں آپ ہنس دیتی ہیں، ایک بات کہتے ہیں آپ رو دیتی ہیں. کیا فرمایا کہ میں روئی کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسی تکلیف میں میری موت ہو جائے گی. اور جب میں ہنسی تب انہوں نے کیا فرمایا کہ میں ہنسی کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے دنیا سے جانے کے بعد یا میری موت کے بعد یا میری وفات کے بعد میرے پیچھے میرے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے آئے گا، کیا مطلب میرے پیچھے آئے گا یعنی جس کی موت ہوگی وہ فاطمہ تم ہوگی. اس لیے کیا ہنس پڑی. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی کی موت کے بعد 6 مہینے کے بعد کیا تقریباً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی خلوت میں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا گوشہ نشین ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی تنہائی میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی موت نہیں ہوئی. اگر ان کی موت نہیں تو فاطمہ کی بھی موت نہیں ہوئی. کیا فرمایا اللہ کے نبی کہ میرے پیچھے سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے کون آئے گا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہوگی. اگر نبی کی موت نہیں ہوئی، اگر نبی خلوت میں ہے فاطمہ خلوت میں ہے، اگر نبی تنہائی میں ہے اپنے ابا کے ساتھ ہوگی تنہائی میں ہے، اگر نبی کیا گوشہ نشین ہے تو ان کی بیٹی فاطمہ بھی کیا ہے اپنے ابا کے ساتھ میں گوشہ نشین ہے، ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن کیا کہنے کا مقصد ہے کہ میری موت ہو جائے گی اسی بیماری میں، اور میرے گھر والوں میں میرے پاس سب سے پہلے موت جس کی ہوگی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. اس لیے کیا وہ ہنس پڑی. بات ہے اس کے بعد وہ بیٹی تھی. اللہ کے رسول نے کیا مجھے کہا کیا فاطمہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. خوشخبری سنائی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود تھی. اللہ کے رسول کی تکلیف بڑھتی گئی، بچی بے چین ہو گئی، بچی کیا ہے تڑپ اٹھی. اور اس نے کیا کہا؟ واہ کربا باپ، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں بیٹی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے. کیا اس نے کہا؟ واہ کربا باپ، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. فرمان اللہ کے رسول نے لیسانا بھی کربا بادل جاؤ، اے میری بیٹی صبر کر، اے میری بیٹی کیا ہے صبر کر، تڑپ مت، رو مت. آج کے بعد تیرے ابا جان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیسانا ابھی کے کربا بادل جاؤ، میری بیٹی صبر کر، چند منٹ کی بات ہے، آج کے بعد تیرے ابا جانو کوئی کیا تکلیف نہیں ہوگی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کس سے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد ودا حسن و حسین فکبرہما، حسن اور حسین کو بلایا جو دونوں نماز سے ہیں. کن کے لڑکے حسن اور حسین؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فکبرہما، ان کو چوما، ان کو پیار کیا. او صاحب ما خیرہ، اور ان کے ساتھ میں کیا ہے اس نے سلوک کرنے کی کیا ہے وصیت کی یا نصیحت کی. پھر بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا، امہات المومنین کو بلایا اور ان کو نصیحت کیا. تکلیف بڑھتی گئی. آپ فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ جو میں نے زہر کھایا تھا، اللہ اکبر، کب زہر کھایا تھا؟ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں جو زہریلا کھانا مجھ کو دیا گیا تھا. یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ملکوں میں کیا ہے بولتے کہ نبی عالم الغیب ہے. کبھی آئیں گے عالم الغیب کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ بیان کریں گے. درس موجود ہے علم غیب کے بارے میں. بولتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، جانتا ہے، سنتا ہے. پکارتے ہیں تو کیا فریاد پوری کرتا ہے، لیکن دنیا کی خبر رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے میلاد النبی کی مجلس ہوگی، نبی کا نام اگر کھڑے ہو جائیں ان کی روحیں کیا آتی ہے. یہ فرمایا کیا اما عائشہ سے کہ میری بیوی غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں یہودیہ عورت نے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا، میں کھا گیا تھا. اس کا زہر آج تک محسوس کر رہا ہوں. لگتا ہے کہ کیا ہے میری رگیں جہاں پھٹی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول کے عالم الغیب ہے، سامنے گوشت رکھا ہے، یہودیہ عورت آ رہی ہے مکاری کے ساتھ میں دھوکہ دینے کے لیے. اس میں کیا گوشت میں زہر ملا دیا ہے. نبی عالم الغیب، نبی کو معلوم نہیں ہے. نبی جانتے ہیں کیا کھا لیتے ہیں، اس کو بعد اگل دیتے ہیں. اور ایک صحابی بشر بن برا بن معروف وہ کیا ہے کھا لیتے ہیں، اسی سے ان کی موت ہو جاتی ہے. اور اسی قصاص اور بدلے میں کیا ہے زینب بنت حارث اس کا نام تھا کہ اس کے شوہر کا نام کیا ہے سلام بن مشکم، لیکن اس کی بیوی کیا ہے زینب بنت حارث. اللہ کا رسول کیا ہے ان کی وفات نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوا آپ نے کیا تھوک دیا.
جانتے بھی نبی نے کھا لیا اور جانتے بھی کیا نبی نے صحابی کو نہیں بتایا. صحابی کیا انہوں نے گویا کہ مٹن کیا, استغفر اللہ لیکن نعوذ باللہ من ذالک, نبی کی صحابی کیا کھا لیتا, اسی میں کہا اس کو بات جاتی ہے. بات اما عائشہ سے فرماتے ہیں جو میں نے زہر کھایا تھا زہریلا کھانا غزوہ کیا ہے خیبر مثلا 7 دن, اس کا اثر کیا ہے, اثر محسوس ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ میری رگیں جہاں پھٹی جا رہی ہے. پھر آپ نے آخری حدیث بیان کی, سنو آخری چیز دنیا کے مسلمانوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے آخری بات جو پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلتی ہے, جو زبان نبوت سے نکلتی ہے. کیا فرماتے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. کئی مرتبہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد کوئی پیغام دنیا والوں کے لیے اللہ کی زبان سے نہیں نکلا. کا ترجمہ کریں گے الصلاۃ الصلاۃ, اے لوگوں نماز 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 پڑھنا نماز پڑھنا. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے کیا ہے زیر نگرانی رہیں گے, جو لوگ کیا ہے تمہارے انڈر میں کام کریں گے, جو نوکر چاکر ہوں گے, جو مزدور ہوں گے, ان کا خیال کرنا, ان کی مزدوری دینا, ان کے ساتھ میں سلوک کرنا. دونوں چیزیں اہم ہیں اور دونوں چیزوں میں کیا لوگ غافل ہیں. دونوں چیزیں اہم ہیں اور دونوں چیزوں میں کیا لوگ غافل ہیں. نماز کہاں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ غافل ہیں, اور جو ان کی زیر نگرانی جو لوگ کام کرنے والے ہیں, جو غلام ہیں, جو نوکر اور چاکر ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو ستاتے ہیں, ان کی تنخواہیں کاٹتے ہیں, ان کو کیا ہے ان کو ظلم کرتے ہیں. کیا فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز پڑھتے رہنا, نماز چھوٹنے نہ پائے. اور جو لوگ تمہارے اندر میں تمہاری زیر نگرانی میں کام کرنے والے ہوں گے, چاہے وہ تمہارے غلام ہوں گے یا تمہارے نوکر چاکر ہوں گے یا اور کوئی مزدور ہوگا, اس کے ساتھ میں کیا اس نے سلوک کرنا, اس کی مزدوری دینا, اس کی مزدوری کیا ہے ہڑپ نہیں کرنا. یہ فرمایا. اس کے بعد کیا ہے وبدل احتضار, وبدل احتضار کا ترجمہ کریں گے, پوچھ لینا بعد میں کیا کہ مشائخ بیٹھے ہیں یہاں پر. وبدل احتضار, جہاں کنی کا عالم شروع ہو گیا, جہاں کنی سانس نرخرے کے اندر آ گئی ہے, آخری ٹائم ہے. کیا سانس آخری کیا ہے, یہ کہتی ہے مانتے ہی نبی کی موت ہوئی اور میں بیان کر رہا ہوں اتنے گھنٹے سے. کیا اب جاگری کا عالم ہو گیا, اب سانس کا جوڑا ٹوٹنے والا ہے. سانس کیا ہے نرخرے کے اندر آ گئی. اما عائشہ کا حجرہ ہے, ان وہ بیوی ہیں, اللہ کے رسول کیا اسی کمرے میں آخری ہفتہ گزار رہے ہیں. گزر گیا ہفتہ, یہ آخری ٹائم ہے, آخری دن ہے اور آخری ٹائم ہے. کیا فرماتے ہیں اما عائشہ, جا کر کا عالم شروع ہو گیا, سانس کیا نرخرے کے اندر آ گئی ہے. اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس میں آدمی کیا کچھ کہتا نہیں ہے, بس زبان ہلتا ہے, زبان ہلتی ہے, ہونٹ ہلتا ہے, آدمی کان لگاتا تو کیا کچھ سن پاتا ہے. بلکہ جہاں کنی کا عالم آ گیا, اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا اپنے شوہر کو اپنے سینے سے ٹیک لگا لیا. اللہ, کون اما عائشہ, آپ دیکھیں کیا بتایا, میں نے کیا اپنے سینے سے ٹیک لگا لیا. کیا فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین السحری والنحری. اللہ کی نعمت میرے اوپر, آخری اللہ کی نعمت میرے اوپر, میری شوہر کی موجودگی میں. کیسے اللہ کی نعمت میرے اوپر کہ میرے شوہر یعنی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی. یہ توفیہ کا لفظ کس کی زبان سے آ رہا ہے؟ سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ پیغمبر اسلام کے بعد دنیا کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ ان سے پوچھتے ہیں, ان سے مسئلے پوچھتے ہیں, ان سے حدیث پڑھتے ہیں اور کیا ہے مسائل حل کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ میرے شوہر کی وفات ہوئی, کیا اللہ تعالیٰ کی میرے نعمت کہ میرے گھر میں اور میری باری کے دن اللہ کے رسول کی 11 بیویاں تھیں, باری متعین تھی. یوم الاثنین کو عائشہ کے دن, یوم الثلاثاء کو فلاں کے دن, یوم الاربعاء کو فلاں کے دن, اتوار کو فلاں کے دن, سنیچر کو فلاں کے دن, جمعرات کو فلاں کے دن, جمعہ کے دن کیا ہے فلاں کے گھر میں ہے. اس طریقے سے کیا فلاں کے گھر میں کیا ہے تقسیم تھی. عائشہ کی باری کس دن تھی؟ یوم الاثنین, سوموار کے دن. کیا فرماتے ہیں میرے کیا نعمت اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر, میرے شوہر کا انتقال ہوا فی بیتی, میرے گھر میں, وفی یومی, اور میری باری کے دن, وبین صدری ونحری, اس حال میں کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے ٹیک لگایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کتنی خوش نصیب ہے کون, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں. اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت میرے اوپر, آخری لمحات میں اللہ رب العالمین نے میرا تھوک میرے شوہر کے تھوک سے ملا دیا. اللہ کیسے ملا دیا؟ عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے رسول مسواک پسند تھی, مسواک کرنے کا حکم دیا ہے. مسواک تھی, اللہ کے رسول کیا دیکھنے لگے, بول تو سکتے نہیں کیونکہ کیا آپ کو تو گویا کیا بند ہے, بول نہیں سکتے. اما عائشہ سمجھ گئی آپ کا اشارہ, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں مسواک کی طرف. کیا پوچھا میں اس کو لے لوں, کہا لے لو. اس کے بعد لے کر کے دے دیا, پوچھ نہیں پائے, نرم کر نہیں پائے. اما عائشہ فرمانے کہا میں آپ کے لیے نرم کر دوں. آپ نے اشارہ کیا سر سے, آپ نے لے لیا. اما عائشہ نے کہا مسواک لے لیا. اس کے بعد اس کو پوچھے کہ نرم کیا, اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو دے دیا. پھر انہوں نے مسواک کیا. آخری میں دونوں کا تھوک اللہ رب العالمین نے ملا دیا کہ نہیں ملا دیا؟
اللہ تعالیٰ کی نعمت میرے اوپر کہ میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے میرے شوہر کی وفات ہوئی، اور یہ بھی میری نعمت اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر کہ آخر میں کیا ہے میرا تھوک میرے شوہر کے تھوک سے پیارے حبیب کے تھوک سے کیا ہے ملا دیا، بھر گئے۔ آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد کیا وہ پر کٹورا رکھا ہوا تھا، بین یدیہ رکوۃ فی ماء، کٹورا رکھا ہوا تھا، بار بار کیا آپ پانی لیتے لیکن نہیں اپنے سر کے اوپر ڈالتے ایسے پوچھتے، پھر کیا ہے پانی لیتے کیا ہے پھر پوچھتے اور پڑھتے جاتے، کیا چپکے چپکے سے پڑھ رہے ہیں، ہوں اللہ پڑھتے پڑھتے جا کیا لا الہ الا اللہ کیا پڑھ رہے ہیں ایسے پانی لے رہے ہیں، اس کے بعد کیا چہرے پر لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور جان لو کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، جان لو کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، اور حق کا موت کی سختی حق کے ساتھ میں آئے گی۔ سورہ قاف کے اندر موت کی سختی ہوتی ہے، مت سمجھو کہ نہیں نافرمانی کرتے ہو، برا کام کرتے ہو، اللہ کے ساتھ میں جرم کرتے ہو، اس کے ساتھ میں کیا اس کی نافرمانی کرتے ہو، یہ مت سمجھ لو موت کا معاملہ بالکل آسان ہے، ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ میں فرشتوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں، اگر آدمی جنتی ہے جنت کے فرشتے ہوتے ہیں، اگر آدمی جہنمی ہے جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، آتا ہے جو نافرمان ہیں جو برے ہیں، گھر کے اندر ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، دوست احباب چارپائی کے پاس ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، کبھی آؤں گا اور انشاءاللہ پیری اور مریدی کے بارے میں تقریر کروں گا، تب بتاؤں گا کہ حشر کیا ہوتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، گھر کے اندر لوگوں کے بیچ میں فرشتہ مارتا ہے، سختی کرتا ہے، نافرمان ہے، اس کی روح ادھر سے نکالنا چاہتا ہے، روح پیر کی طرف بھاگتی ہے، پیر کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے، روح ادھر کی طرف سے بھاگتی ہے، پھر فرشتہ جاتا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر مارتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر مارتا ہے، پھر روح کیا ہے پیر کی طرف بھاگتی ہے، پیر کی طرف سے رگوں سمیت خون سمیت کیا نکال لیتا ہے سختی کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کیا ہے اس سے بچائے، سختی کے ساتھ کیا ہے نکال لیتا ہے۔ یہ نہیں موت کی سختی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین آزمایا انبیاء کو، کس کو آزمایا؟ انبیاء کو۔ سب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بھی دیکھیں اسے اللہ کا رسول مکہ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے، سب سے زیادہ سخت آزمایا کس کو؟ انبیاء کو، پھر کیا اس کے بعد امتی میں سے نیک لوگوں کو۔ کیا فرماتے ہیں اما عائشہ سب سے زیادہ موت کی سختی جو میں نے دیکھا کس کے اوپر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی معصوم، نبی کیا مغفور لہو ہے، نبی کی عادت پیچھے کی گناہ معاف ہے، نبی کے اوپر موت کی سختی آپ دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جہاں نہیں موت کی سختی اتنا یہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تعالیٰ کوئی معبود حقیقی نہیں اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، یہ موت کی سختی ضرور آئے گی جس سے تم دنیا کے اندر کیا ہے بھاگتے پھرتے تھے، تم کیا ہے بھٹکتے پھرتے تھے، بعد کیا ہے یہ اللہ کا رسول کیا ہے یہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے کیا ہے حتی رفع او اصبع یدہ او اصبعہ، آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف یا اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی نگاہ کو کیا ہے چھت کی طرف کرتے ہیں، وہ تحرکت شفتہ، آپ کے دونوں ہونٹ کیا ہے ہلتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگایا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں کیا آخری ہے کہ نہیں، ہاتھ اٹھ گیا ہے، نگاہ کیا ہے آسمان کی طرف چھت کی طرف ہے اور یہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اما عائشہ کیا ہے کان لگاتی ہیں، دیکھو کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، فرماتی ہیں میں نے سنا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ میرا شمار کیا ہے ان لوگوں میں سے کرنا جس کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، وہ انعام جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، دعا کریں اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تعالیٰ معاف فرمانا، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے رحم کرنا۔ اور کیا پڑھ رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اے اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ سے ملا دینا۔ رفیق اعلیٰ اس کے بارے میں کیا ہے دو معنی ہے، رفیق اعلیٰ دو معنی ہے، ایک معنی یہ انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین ہے، اور ایک معنی اور ایک ترجمہ کیا ہے رفیق اعلیٰ سے مراد رفیق اعلیٰ سب سے بڑا دوست، جگری دوست، سب سے کیا ہے بڑا محبوب پیارا جگری دوست۔ اس سے مراد کیا انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد رفیق اعلیٰ سے خود اللہ رب العالمین بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا دوست کیا ہے مومنوں کا کیا ہے وہی ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا دوست ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ سے ملا دینا۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ کتنی مرتبہ ہوگا؟
3 مرتبہ ہوا. آپ نے کیا ہے اس جملے کو کرر کلمۃ الاخیرہ ثلاثا. آپ نے کیا ہے آخری جملے کو اللہم رفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. تیسری مرتبہ کے بعد ومالت یدہ ولہک بالرفیق الاعلی آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے, سانس کا جوڑا ٹوٹ جاتا ہے, آپ کی موت ہو جاتی ہے, آپ رفیق اعلیٰ سے مل جاتے ہیں, آپ دنیا سے کیا ہے چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ اور یہ حادثہ پیش آیا مدینہ منورہ کے اندر. نبی کی پیدائش مکہ کے اندر اور وفات کہاں مدینہ منورہ کے اندر. سن 11 ہجری ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 12 تاریخ ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 تاریخ ہے اور دن کون سا ہے یوم الاثنین ہے. اور اس وقت آپ کی عمر 63 سال 4 دن ہے. آپ کی عمر کیا ہے 63 سال 4 دن ہے. کیا سوال کرتے ہیں مدرسوں کے اندر سوال کرتے ہیں بچوں سے, کیا گھر کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں نبی کی تاریخ پیدائش کیا ہے. یہ ٹھیک ہے نبی کی تاریخ پیدائش سوال صحیح ہے, لیکن کیا بولتے ہیں نبی کی تاریخ وفات کیا ہے. ارے جب تاریخ وفات اور وفات کے اوپر آپ کا عقیدہ نہیں تو آپ سوال کیوں کرتے ہیں. آپ کا وفات کے اوپر عقیدہ نہیں ہے, آپ نہیں مانتے کہ نبی کی موت ہوئی یا نبی کی وفات ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے موت اور وفات نبی کے اوپر بولنا گناہ یا گستاخی ہے اور نبی خلوت میں ہوگی. یہ سوال کہاں سے آ رہا ہے کہ نبی کی تاریخ پیدائش لکھو. اور کیا سوال کرتے ہیں آپ کی مدت حیات کیا ہے, آپ کی کل عمر کیا ہے, کتنی دنیا کے اندر زندگی آپ نے پائی. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کی تاریخ وفات کیا ہے, آپ کی وفات کا دن کیا ہے, کون سی کیا ہے تاریخ تھی, کون سا سن تھا, کون سا شہر تھا, کون سا ملک تھا اور کتنی زندگی آپ نے پائی. آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ سوال کیوں کرتے ہیں جن کی کیا ان کا عقیدہ وفات النبی کے اوپر نہیں ہے. معلوم ہمارے سمجھ میں برق وفات ہوگی. وفات ہونے کے بعد کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وفات ہوگی. صحابہ کرام کے اوپر کیا ہے کوہ علم ٹوٹ پڑا, غموں کا پہاڑ, تکلیف. صحابہ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کوئی واقعہ پیش آیا, کوئی حادثہ پیش آیا, زلزلہ آیا, طوفان آیا, آندھی آئی, کوئی دشمن آیا حملہ کیا مدینے کے اوپر, بہت بڑا حادثہ پیش آیا. اور وہ حادثہ کیا ہے اللہ کے رسول کی وفات کا, اللہ کے رسول کی کیا ہے موت کا. صحابہ پریشان ہے کیا کیا جائے. انس بن مالک اللہ کے رسول کے خادم میں فرماتے ہیں سب سے بہترین دن میں نے دیکھا اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے, ہمارے وہاں آئے, اور سب سے برا دن میرے کیا زندگی میں ایسا گزرا ہے وہ دن جس دن کے اللہ کے رسول کی کیا ہے وفات ہوئی. وفات ہوگی. آپ کی بیٹی فاطمہ فرماتی ہے کیا یا بتا عجاب رب بندہ یا بتا من جنت الفردوس ماوا یا بتا علاج بلنہا. ہائے ابا جان اللہ رب العالمین نے آپ کو پکارا, آپ چلے گئے. ہائے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ہائے ابا جان ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر سناتے ہیں. یہ مانے گا نہیں کہ نبی کی موت ہوئی, یہ مانے گا نہیں وفات ہوئی. اور بیٹی کیا کہہ رہی ہے یا بتا علاج جبریل انہا, جبریل امین کو کیا ہے آپ کی موت کی کیا خبر سناتے ہیں. عمر فاروق بہت بڑے بہادر جری, یہ پہاڑ دیکھو, یہ کیا امیر المومنین عمر بن خطاب جب مسلمان ہوتے ہیں اسلام پردے سے باہر آتا ہے. یہ عمر فاروق کی فضیلت, اتنے بہادر ہیں, اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں, اس راستے سے جاتے ہیں. شیطان راستہ کیا ہے بدل دیتا ہے. ہمارے غصے میں اگر کوئی کہہ دے گا, کچھ منافقین کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, نبی کی موت ہو گئی ہے. نبی کی موت نہیں ہوئی ہے. نبی گئے کہاں اپنے رب کے پاس, جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن کے بعد آئے تھے. اللہ کے رسول بھی گئے اور آئیں گے, اور ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا نبی کی موت ہو گئی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی موت ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ کیوں نہیں کاٹے, کیوں نہیں کاٹے بھائی؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ گئے ہیں واپس آئیں گے اور لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. کیوں نہیں کاٹے؟ اس لیے کہ واپس ہی نہیں آئے. اس لیے کہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے واپس آنے کے لیے, اور ان کی کیا موت ہو چکی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے گا تو بات کیا ایسی ہوگی. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, وہ گھر وہاں اپنے گھر پر ہوتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں کیا گھوڑے پر, گھوڑے سے اترتے ہیں اور کچھ بات چیت نہیں کرتے ہیں. ہم عائشہ کے پاس جاتے ہیں, ان کو کیا کچھ دلاسا دیتے ہیں, کچھ تسلی دیتے ہیں, کچھ صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس کے بعد کیا مسجد نبی میں جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے کیا ہے لاش رکھ دی گئی ہے, آپ کا جنازہ رکھا گیا ہے, آپ کی میت کیا ہے رکھی گئی ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو میت رکھی ہوئی ہے, جو جنازہ رکھا ہوا ہے, وہ کس کپڑے سے ڈھکا گیا تھا, کس کپڑے سے کہاں بنا ہوا تھا؟ جنگل کا. یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یعنی یہ سوال دلیل ہے کہ نبی کی موت ہوئی ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں, اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ کی لاش جہاں رکھی وہاں پر جاتے ہیں, اس کے بعد کپڑا ہٹاتے ہیں, اس کے بعد جھکتے ہیں اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور رو دیتے ہیں. آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور رو لیتے ہیں. یہ میت رکھی ہوئی ہے. ابو بکر آتے ہیں, یہ کپڑا اٹھاتے ہیں, کس کو چومتے ہیں؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت رکھی ہوئی ہے، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد چومنے کے بعد کیا ہے آپ رونے لگتے ہیں، مغشّى بثوب حبرة، آپ کی لاش کو ڈھانک دیا گیا یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر، کہاں کی؟ سعودی عرب کی نہیں، یمن کی کیا ہے بنی ہوئی دھاری دار چادر سے کیا آپ کو ڈھانک دیا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں لیکن وہاں پر جب وہاں سے ہٹنے لگتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ بے ابی انت و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موت کبھی جمع نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کبھی دو موت آتی ہے، ایک آگے کیا ہے عمر چکا، اب دوبارہ کیا ہے جب زندہ ہوا تب کیا ہے مرے گا، کیا یہ لفظ موت کا لفظ ابو بکر صدیق کی زبان سے آ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کبھی دو موت جمع نہیں کر سکتا۔ اما الموتۃ التي كتبت عليك فقد متها، لیکن وہ موت جو دنیا کے اندر آنی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر آتے ہیں، عمر فاروق غصے میں، اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر، ابا یجلس، عمر فاروق کیا کہ نہیں بیٹھوں گا۔ ابو بکر صدیق ادھر آئے، صحابہ کرام ادھر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے خطبہ دیا۔ اما بعد، خطبہ دینے کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ دلیل کے طور پر پڑھتے ہیں، جو میں نے کیا شروع میں پڑھی، کیا سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے لوگوں سن لو، اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ محمد کی موت ہو گئی۔ فإن محمدا قد مات، کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کسی بندے کی عبادت جائز نہیں، قبر پرستی جائز نہیں، مزار پرستی جائز نہیں، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی کی کیا ہے موت ہو چکی ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن بندے کو کیا موت آ جائے گی؟ نبی ایک بندے تھے، نبی بشر تھے، کیا ہے ان کی موت ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس، نام سنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ ہم لوگوں نے سنی تعجب ہوا، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر تھی اور ہم لوگ اتنا پریشان، کسی کو معلوم نہیں۔ عمر فاروق کیا ہے ہمارے غصے میں، ان کو بھی کیا ہے معلوم نہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ احد، غزوہ سن 3 ہجری۔ اللہ کے رسول کے بارے میں مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے افواہ اڑا دیا، خبر اڑا دی، محمد کا قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے، اب کیا لڑیں گے، فائدہ نہیں، اللہ کے رسول ہی نہیں رہے، رہبر ہی نہیں رہے، پست پڑ گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وما محمد الا رسول، محمد اور تمہارے میں صرف فرق کیا ہے؟ پیغمبری اور رسالت۔ تم بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، تم بھی بشر تھے، وہ بھی بشر تھے، تم کھاتے پیتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے۔ ہمارے عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کیا ہے، نبی کیا ہے، بشر نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما محمد الا رسول، محمد اور تمہارے درمیان رسالت اور پیغمبری کا فرق ہے، کہ موت آنا کیا یہ کیا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو موت آئی، وہاں وہ شہید کر دیے گئے۔ اگر محمد کو موت آ جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں، تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پھر جائے گا وَلَمْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان پہنچائے گا؟ یہ کیا دلیل کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم لوگوں نے جا رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، سب لوگوں نے کیا یاد کر لیا، جس کو دیکھو وہ پڑھ رہا ہے، ادھر وہ پڑھ رہا ہے کیا وما محمد الا رسول، اس کو دیکھو ادھر کیا پڑھ رہا ہے وما محمد الا رسول، ادھر پڑھ رہا ہے کیا وما محمد الا رسول، سب وہی پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق جو ہمارے غصے میں، ان کا حال دیکھو۔ اب تو دلیل ملی کس سے ملی؟ قرآن سے۔ دلیل کس سے ملی؟ قرآن سے۔ آپ کو دلیل ملی کہ آپ نہیں مانتے، اور ان کو دلیل ملی کس سے؟ قرآن سے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، ابن مسیب تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے فرمایا واللہ ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها فعقلت حتى ما تقلني رجلاي حتى اويت الى الارض حين سمعت تلاها، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مگر میں نے سنا ان کی زبان سے ابو بکر صدیق کی، تب مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ جب سن لیا کانپنے لگا، میرے پیر کام نہیں کر رہے تھے، قریب تھا کہ زمین کے اوپر گر جاؤں گا، احویت الی الارض، میں زمین کے اوپر گر گیا ہمارے خوف سے۔ قرآن کی آیت نبی کی موت کے اوپر دلیل ہے اور میں مان نہیں رہا تھا، اور یہاں قرآن پڑھ کے سنا اور نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے عالم یہ فرمائے، ہمارے امام یہ فرمائے، ہمارے فرقے میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عمر فاروق مانے کہ نہیں مانے؟
مان گئے. کیا فرماتے ہیں؟ زمین کے اوپر گر گیا. علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی موت ہو گئی. اللہ عمر فاروق بھی مان گئے. جب مان گئے اب کیا ہوا؟ اب آپ کو کیا ہے؟ کفن دفن کرنا ہے. تھوڑا صبر کرنا، آپ سن لیں. کفن دفن کیا ہے؟ کرنا ہے. یہ کون سا دن ہے؟ سوموار، یوم الاثنین. آپ کو کیا ہے؟ لاش کو رکھ دیا گیا، جنازے کو رکھ دیا گیا، میت کو رکھ دیا گیا، اور یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے کیا ہے؟ آپ کو ڈھانپ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. ایک کام میں لوگ مشغول ہو گئے. اس کام میں خلیفہ چن لیا جائے، آپ کا جانشین کون ہوگا. تھوڑا اختلاف ہوا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ ان کی خلافت کے اوپر کیا ہے؟ ان پر اتفاق ہو گیا. کیا جس میں کیا ہے؟ یوم الاثنین، لیکن پورا دن اور کیا رات آگے وہ بھی کیا ہے؟ گزر گئی. پھر آیا بدھ کا دن. بدھ کا دن آیا تو آپ کو غسل دیا گیا. کب غسل دیا گیا؟ بدھ کا دن آیا، آپ کو غسل دیا گیا. غسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر ان یجردوا من ثيابه. آپ کا کپڑا نکالنے کے بغیر کیا ہے؟ آپ کو غسل دیا گیا. آپ کو غسل دیا گیا اسی کپڑے میں جو آپ کیا ہے؟ پہنے ہوئے تھے. کسی کو ہمت نہیں ہوئی آپ کو ننگا کر دے. آپ کیا ہمت نہیں ہوئی آپ کا کپڑا کیا آپ جسم سے کیا الگ کر دے. اتفاق ہوا جس کپڑے میں آپ ہیں اسی کپڑے میں کیا آپ کو غسل دیا گیا. غسل کب دیا گیا؟ منگل کے دن. غسل دینے والوں کی تفصیل دیکھو. 7 آدمی ہیں. دیکھو یہ کیا ہے؟ میں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. کیا بیان کر رہا ہوں؟ وفات النبی. کیا بیان کر رہا ہوں؟ وفات الرسول. غسل دینے والوں کا دیکھیں 7 آدمی. غسل دینے والوں میں آپ سوال کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کو جن لوگوں نے غسل دیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نام بتاؤ. ان لوگوں نے کیا کیا کیا؟ 7 آدمی ہیں غسل دینے والوں میں. ان میں کون ہے؟ حضرت عباس ہیں، ان کے 2 لڑکے فضل بن عباس ہیں، عصم بن عباس ہیں، حضرت علی ہیں، شقران مولا رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ کیا غلام شقران ہے، اسامہ بن زید ہے، اور اوس بن خوری ہے. یہ 7 آدمی ہوتے ہیں اور ان میں بھی کیا تفصیل ہے؟ ان 7 آدمیوں کا کیا کام الگ الگ ہے، ان میں بھی تفصیل ہے. اس لیے میں تفصیل سنا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں گھسے کہ نبی کی موت ہو چکی ہے. اور جو غسل دیا جا رہا ہے وہ نبی کی لاش کو دیا جا رہا ہے، وہ نبی کی میت کو دیا جا رہا ہے، نبی کے جنازے کو دیا جا رہا ہے. کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے. یہاں لکڑی کا کیا مجسمہ ہے یا کوئی کیا ہے بت ہے یا کوئی اور چیز ہے. کیا نبی کی کیا میت ہے غسل دیا. 7 آدمی. کون 7 آدمی؟ حضرت عباس، ان کے 2 لڑکے فضل اور قسم، علی، شقران مولا رسول اللہ، ان کو غلام کرتا کیا ہے آزاد کیا غلام شقران، اسامہ بن زید، اوس بن خوری. اب اس میں کیا ہے دیکھو لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. حضرت عباس اور ان کے 2 لڑکے فضل اور قسم یقلبونہ، یہ اللہ کے رسول کو کروٹ دے رہے ہیں ادھر سے ادھر. دیکھ رہے ہیں کام کی تفصیل. ادھر سے ادھر تینوں باپ بیٹے، ادھر سے کیا ہے ادھر، یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد اسامہ اور شقران، اسامہ بن زید اور شقران یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یسبان الماء، پانی کو اڈیل رہے ہیں. آپ کے جسم کے اوپر کیا ہے پانی بہا رہے ہیں. اور اوس کیا کر رہے ہیں؟ اوس بن خوری اسندہ الی صدرہ، اپنے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. ایک صحابی کیا ہے اوس بن خوری سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. جو تینوں باپ بیٹے کیا ہے کروٹ ادھر سے کیا ادھر کر رہے ہیں، ادھر سے کیا ادھر کر رہے ہیں. شقران اور اسامہ کیا ہے پانی بہا رہے ہیں. باقی بچا ایک کام، اور باقی بچا کتنا آدمی؟ ایک آدمی. ایک کام بچا ہے، ایک ہی آدمی بچا ہے. کام کیا بچا ہے؟ غسل دینے کا. اور آدمی کون بچا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعلی یغسلہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کیا غسل دے رہے تھے. غسل کے فرائض کون انجام دے رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ ساتوں کی تفصیل آئی نا، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی لکھ کے فیس بک کے اوپر. آپ بھی کیا اپنے بچوں سے پوچھیں، بیویوں سے پوچھیں، کیا گھر میں پوچھیں، دوستوں آپ باپ سے پوچھیں. غسل کی تفصیل یہ ہے. غسل دیا گیا ثم کفنوہ، پھر آپ کو 3 کپڑوں میں کیا کفنا دیا گیا. اس کے بعد اختلاف ہوا کہاں دفن کیا جائے. کہاں دفن کیا جائے؟ کہاں دفن کیا جائے؟ کچھ مسائل ایسے ہیں نبی کے جو امت سے کیا خاص ہے، امت سے کیا ہے خاص ہے. آپ کو کیا کہاں کفن دیا جائے، کہاں دفنایا جائے، اس میں اختلاف ہوا. اس مسئلے کو کس نے حل کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اس مسئلے کو حل کیا. کس طریقے سے؟ فقال ابو بکرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض. میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے حدیث فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے. اللہ اکبر. جس نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کو دفن وہیں کیا جاتا ہے. چاہے قبرستان میں دفن ہوتا ہے اس کی وفات وہاں دفن کیا جائے گا. راستے میں کیا سفر میں اگر کہیں وفات ہو گئی ہو اس کو وہیں دفن کیا جائے گا. گھر میں وفات ہو گئی ہو اس کو وہیں دفن کیا جائے گا. کچھ مسائل انبیاء کے خاص ہوتے ہیں. ہمارے وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے وہاں کیا ایک کیسے میں سن رہا تھا اس کے اندر کیا اس نے دلیل دیا نبی کی موت نہیں ہوئی. نبی کی موت نہیں ہوئی. کیا بیان کر رہا ہے عالم مولوی؟ کیا بیان کر رہا ہے؟ دیکھو کیسے گمراہ کر رہا ہے. 10,000 آدمی رہیں گے دماغ کام نہیں کرے گا. دنیاوی معاملے میں دماغ کام کرے گا. 2 جگہ ہیں آپ کو کفارہ کرانا ہے. ایک جگہ 1,000 ملے گا، ایک جگہ 2,000 ملے گا. کہاں کراؤ گے؟
1000 वाले में कराओ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग फेल हो रहा है। 4000 मिल जाए, 6000 मिल जाए, वो मौलवी क्या बना कर कैसेट के अंदर नबी की मौत नहीं हुई, नबी की वफात नहीं हुई, इसलिए कि नबी के मरने के बाद जो उनकी जायदाद और जो उनकी मीरास हुई वो क्या आपकी बेटियों में तकसीम, आपकी बीवियों में तकसीम नहीं हुई। ये दलील दे रहा है। अरे जाहिल कहीं के मसाइल खास हैं नबी के। नबी ने कितनी शादी की? आपको कितना हुक्म है? आप 11 करेंगे? ये 11 खास है किसके साथ में? नबी के साथ में। इसी तरीके से क्या नबी जब मरता है उसकी जायदाद और उसकी मीरात तकसीम नहीं होती है, बैतुल माल का हिस्सा होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा मौत से पहले अपने तमाम मसले और जो चीजें थी बैतुल माल में भिजवा दिया। नबी की जायदाद तकसीम नहीं होती है, उम्मती की जायदाद तकसीम होगी। जब ये हदीस बयान करोगे क्या उम्मत के अंदर, तब तो उसको मालूम होगा कि हदीस ये भी है, मसला ये भी है, अंबिया और उम्मत में फर्क ये है। उन्होंने 11 शादी की हमारे नबी ने, हमारे लिए 4 का हुक्म है, 11 का मसला उनके साथ में खास है। हमारी मीरात तकसीम होगी हमारे क्या वारिसों में, और नबी जब क्या उसकी जायदाद जो होती है वो तकसीम नहीं होती है। और एक मसला ये भी खास है, नबी अगर रास्ते में मरा है, नबी की मौत घर के अंदर हुई है, तो उसको कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। कहाँ दफन किया जाएगा? जहाँ वो क्या है उसकी रूह कब्ज़ हुई है, जहाँ मौत हुई है वहीं पर क्या है दफन किया जाएगा। मसला हल हो गया ना, मसला हल हो गया। आपका बिस्तर वो उठाया जाता है, जिस बिस्तर पर आपकी क्या है मौत हुई थी, आपका बिस्तर उठाया जाता है। बिस्तर उठाने वाले कौन है? अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिस्तर उठाने वाले कौन है? अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और बिस्तर उठाया जाता है और कब्र खोदी जाती है। और कब्र कौन सी होती है? बगली, लहदन है कि नहीं? लहदन खड़ी होती है, क्या है? बगली होती है, कब्र खोदी जाती है। अब ये बताओ सवाल ये पैदा होता है, बिस्तर किसने उठाया? अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और कब्र किसने खोदी? अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। कितनी तफसील है नबी की मौत के ऊपर कि बिस्तर उठाया गया, जब मसला हल हो गया, जहाँ उसकी मौत होती है वहीं दफन किया जाता है। अबू तलहा आते हैं, फरफा अबू तलहा फिराशहु अलज़ी तुवफ़ी अलैहि फहफ़र तहतहु, बिस्तर उठाया और वहीं पर क्या है कब्र खोदा। वजअल अलक़ब्र लहदन, और कब्र क्या है बगली यानी लहद बनाई गई। एक काम बाकी है, एक काम या 2 काम बाकी, 2 काम बाकी क्या? दफन करना और जनाजे की नमाज पढ़ना। दफन करना और जनाजे की नमाज पढ़ना, दफन करना और जनाजे की नमाज पढ़ना। जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? कौन इमामत करेगा? क्या उसका तरीका है? कैसे नबी की जनाजे की नमाज पढ़ी गई? किसने इमामत किया? ये बहुत ही अहम सवाल है। आप बच्चों से कर सकते हैं, आप दोस्तों से कर सकते हैं, आप मदरसों में कर सकते हैं कि नबी की जनाजे की नमाज पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई। अगर पढ़ी गई तो किस तरीके से पढ़ी गई, उसका इमाम का कौन था? ये सवाल होता नहीं होता है? ये मानता नहीं नबी की मौत हुई। और मैं जनाजे के बारे में बता रहा हूँ, क्या बताया? वदखल अन्नास हुजरत रसालन 10 फ़अशरा, 10 आदमी हुजरे आयशा में दाखिल होते गए, अपनी अपनी नमाज पढ़ते गए। 10 आदमी दाखिल होते गए, 10 आदमी क्या आते गए नमाज पढ़ते गए, अपनी अपनी नमाज। वला यउम्मु अहद, नबी की जनाजे की नमाज की इमामत किसी ने नहीं की, कोई तैयार ही नहीं हुआ। आप कौन है? आप इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मानता नहीं है कि नबी की मौत हुई है और यहाँ जनाजे की नमाज हो रही है। 10 आदमी हुजरे आयशा में जा रहे हैं। पहले आपके खानदान वाले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद के मुहाजिरीन पढ़ते हैं, फिर अंसार मदीना पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले औरतें पढ़ती हैं, पहले क्या है मर्द पढ़ते हैं, फिर औरतें पढ़ती हैं, फिर बच्चे पढ़ते हैं। कितनी तफसील आई। जनाजे की नमाज हो गई, किसी ने इमामत नहीं किया। मैंने वाक़या बताया था अपने दोस्त का, याद है? गुजरात का रहने वाला, लेकिन अब्दुल्ला नाम का, उसने तकरीर सुना होगा जैसे आपने सुनी है, अकीदा बदल दिया होगा। पहले अकीदा क्या था उसका? नबी की मौत नहीं हुई, नबी खलवत में, नबी को शनाशीन है, अरे ये वहाँ भी है, इसलिए कहते हैं नबी क्या मर गए, नबी को बुखार आ गया। जब दर्स सुना उसने क्या है, उसने अकीदा बदला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उसका सीना खोला, उसको हिदायत दी। उसके बाद गया जनाजे की नमाज हुई, कफनाया गया, दफनाया गया। गुस्ल देने वाले ये लोग पूरी तफसील का मौलाना बयान कर रहे हैं। गया, उसने कहा कि मैं जाऊँगा घर तो मैं क्या है एक सवाल करूँगा मौलाना से जो हमारी क्या मस्जिद में तकरीर करते हैं। मैंने कहा सवाल कर लेना। क्या सवाल करोगे? कहा सवाल ये करूँगा कि मौलाना ये बताइए कि नबी की जनाजे की नमाज जो हुई है उसका इमाम कौन था? देखो कितना प्यारा सवाल है कि नहीं? मैंने कहा ठीक है कर लेना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। गया अपने दोस्तों को जमा किया, उसने कहा कि भाई आज दावत है मौलाना की। मैंने पूछा भी फ़ोन पर कि क्या पका का मुर्गा बना है कि नहीं, उसको बताया खाना पका। दोस्त वगैरह आए, उसने बताया भाई ये सवाल है मेरा, मौलाना से सवाल करूँगा मैं। कहा ठीक है पूछ लेना। खाओ करके फारिग हो चुके, सवाल किया उसने कि मौलाना अल्लाह के रसूल की जनाजे की इमामत किसने किया? सवाल है, अल्लाह के रसूल की जनाजे की नमाज जो हुई है, नमाज हुई है ना, मैं बता रहा हूँ नमाज हुई है। पहले क्या उनके घर वालों ने पढ़ा, फिर क्या है मुहाजिरीन ने, फिर क्या अंसार मदीना ने, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने, फिर क्या बच्चों ने। मौलाना जनाजे की नमाज अल्लाह के रसूल की किसने पढ़ाई, उसका इमाम कौन था? कोई 2 मिनट तक सोचा उस मौलवी ने और कहा कि यार जनाजे की नमाज तो हुई है,
لیکن امام کا مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ جنازے کی نماز ہوئی ہے, امام کا پتہ نہیں ہے, فوراً یہاں پکڑتا ہے, بھاگتا ہے, کوئی بھی کود کر کے, ورنہ کہا یہ سب مارتے ہیں, کیوں بھاگتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تو نہیں ہے کیا بدتمیزی مولانا کے ساتھ, کہا بدتمیزی کیا؟ 15 سال سے مسجد کی ممبر سے بیان کر رہا ہے نبی زندہ ہے, نبی زندہ ہے, نبی زندہ ہے, نبی عالم الغیب ہے, نبی عالم الغیب ہے, نبی عالم الغیب ہے, نبی خلوت میں ہے, نبی گوشہ نشین ہے, نبی تنہائی میں. آج وہی مولوی بیان کر رہا ہے کہ جنازے کی نماز ہوئی ہے لیکن امام کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ولا یقوم احد, نبی کی جنازے کی نماز ہوئی ہے, سیرت النبی بیان کر رہا ہے کہ نہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کی کیا ہے موجودگی میں. کیا ہوتا ہے؟ جنازے کی نماز ہوئی ہے اور کسی نے کیا ہے امامت نہیں کیا, جنازے کی نماز ہو گئی, پورا منگل کا دن کیا ہے اسی میں چلا گیا جنازے کی نماز پڑھنے میں. پھر کیا ہے بدھ کی رات آ گئی, بدھ کی رات میں کیا ہے آدھی رات میں آپ کو دفن کیا گیا. بدھ کی کیا ہے آدھی رات میں حتی دخلت لیلۃ الاربعاء قالت عائشہ ما علمنا بدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعنا صوت المصاحی من جوف اللیل من لیلۃ الاربعاء. ہم کو کیا ہے معلوم نہیں ہوا, ہم کو خبر لگی نہیں کہ کیا ہے ہمارے شوہر کو یا پیارے نبی کو کب دفن کیا گیا. بدھ کی آدھی رات میں جب پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سنی, اللہ پھاوڑوں کے چلنے کی آواز. پھاوڑا کہاں چل رہا ہے؟ حجرے عائشہ میں. کہاں چل رہا ہے؟ کوئی نہر کھودی جا رہی ہے, کوئی کنواں کھودا جا رہا ہے, کوئی پانی نکالا جا رہا ہے, کوئی چیز توڑی جا رہی ہے. پھاوڑے چل رہے حجرے عائشہ میں, مٹی ڈالی جا رہی ہے, وہاں پر قبر بنی ہے اور قبر کس کی ہے؟ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. ابو طلحہ کھودنے والے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ کو دفن کر دیا گیا. اما عائشہ فرماتی ہیں بدھ کی آدھی رات کو جب پھاوڑوں کی آواز سنی تو ہم نے جان لیا کہ ہمارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا ہے. آپ کو دفن کر دیا گیا, کام ہو گیا مکمل, وفات النبی کیا ہے مکمل ہو گئی. اب دیکھیے کیا ہے یہ جو آیت کریمہ میں نے جو شروع میں پڑھی تھی 5-10 منٹ کیا اس کو سن لے. پہلی آیت کریمہ کیا سورہ آل عمران کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قد انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صرف اللہ کا رسول ہے, وہ بھی بشر تھے, تم بھی بشر تھے, تمہارے درمیان ان کے درمیان کیا ہے رسالت اور پیغمبری کیا ہے یہی فرق ہے کہ نہیں. کیا انبیاء کی موت آنا یا ان کو کیا ہے شہید کرنا ہے, کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کیا پرانی بات ہے. اتنے انبیاء ہے کیا ہے ایک کو چھوڑ کر کے سب کی موت ہو گئی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر, باقی کیا یا تو شہید ہوئے کیا ان کی موت ہو گئی. دوسری جگہ سورہ زمر کے اندر ہے, سنو سورہ زمر کے اندر, اب پڑھنا میں کیا پڑھ رہا ہوں, سورہ کیا ہے زمر کے اندر, بڑی پیاری آیت, بہت ہی کیا چھوٹی. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے انک میت و انہم میتون. پڑھو انک میت و انہم میتون, انک میت و انہم میتون. ترجمہ کرو اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے, آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی. کیا مطلب ہوا؟ کفار مکہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول سے لڑ رہے ہیں, ان سے جھگڑ رہے ہیں توحید کے بارے میں, شرک کے بارے میں. اللہ کے رسول کا توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, شرک کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ان کو تعلیم دے رہے ہیں. لیکن یہ دونوں کیا ہے مشرکین مکہ اللہ کے رسول کیا یہ لڑ رہے ہیں. تب اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے نبی ان کو بھی موت آئے گی اور آپ کو بھی کیا موت آئے گی. یہ لفظ میت کہاں سے آ رہا ہے؟ سورہ الزمر سے. کہاں سے آ رہا ہے؟ سورہ الزمر سے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نبی سے کہنے والا ہے کہو انک میت و انہم میتون, میری بھی موت آئے گی اور ان کی بھی کیا ہے موت آئے گی. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر دونوں کیا ہے ہمارے پاس آؤ گے. اے نبی آپ بھی آئیں گے اور کیا یہ مشرکین مکہ آئیں گے, یہ کفار مکہ آئیں گے, دونوں یہاں پر آؤ گے اور یہاں پر لڑو گے, یہاں پر جھگڑا کرو گے اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ میرے پاس ہوگا. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے. یہ دوسری آیت سورہ زمر کی اس بات کی دلیل ہے کہ کیا اللہ کا رسول کی کیا موت ہو گئی ہے. تیسری جگہ سورہ الرحمن کے اندر کل من علیہا فان, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جتنی چیزیں سب کی سب فنا ہو جائیں گی, جتنی چیزیں سب کی سب برباد ہو جائیں گی, سب کی سب ختم ہو جائیں گی, فنا ہو جائیں گی, صرف باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین. تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. ان تمام چیزوں میں اللہ کا رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمام چیزوں میں نہیں ہے تو کس چیز میں؟ ذرا بتاؤ, ذرا ہم کو سمجھاؤ. اگر تمام چیزوں میں اللہ کا رسول نہیں آئے تو کس چیز میں اللہ کا رسول آئے ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے سورہ الرحمن کے اندر. اسی طریقے سے سورہ القصص کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. کل شیء ہالک الا وجہہ, تمام چیزیں ہلاک و برباد ہو جائیں گی, سور پھونکا جائے گا, تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی, تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, مگر اس کی ذات باقی رہ جائے گی. کس کی ذات باقی رہ جائے گی؟ اللہ رب العالمین کی. تمام چیزوں میں نبی آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟
اگر نہیں ہے تو کسی اور چیز میں آ کے بتاؤ. اسی طریقے سے کیا ہے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ الانبیاء کے اندر الانبیاء کے اندر یہ آیت کریمہ سنو کتنی کہا ہے بہترین ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو کسی بھی انسان کو کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی جاندار کو دنیا کے اندر کیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. کیوں یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوتی ہے؟ کفار مکہ مشرکین مکہ کہتے ہیں ارے آج اس آدمی کو چھوڑو ہے کہ تبلیغ کر رہا ہے شرک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے برائی بیان کر رہا ہے ہمارے معبودوں کی ہماری کیا برائی بیان کر رہا ہے توحید کے بارے میں بول رہا ہے چھوڑو اس کو یہ ایک دن آئے گا مر جائے گا ہے کہ اس کو موت ہو جائے گی. یہ دیکھیے وہ بھی بول دیتے ہیں ایک دن آئے گا کیا ہے اس کی موت ہو جائے گی مر جائے گا باتیں ختم ہو جائے گی. تب اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب کیا ان کی موت ہو چکی. ایک کو چھوڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اور قیامت تک جتنے جانکار ہوں گے سب کی موت ہو جائے گی کہ نہیں موت ہو جائے گی. افإن مت فهم الخالدون. اے نبی یہ آپ کی موت کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی موت ہو جائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگر کیا آپ کی موت ہو جائے گی آپ مر جائیں گے آپ کی وفات ہو جائے گی یہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ان کی بھی تو دنیا سے کیا مر کے آنا ہے. ثم عند ربکم تختصمون. پھر یہ کیا ہمارے پاس آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے اور فیصلہ کیا توحید اور شرک کا کیا ہے ہمارے پاس ہوگا. یہ آیت کریمہ میرے دوستوں کیا ہے یہ سب باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کی کیا ہے موت ہو چکی ہے. اب رہا یہ مسئلہ یہ بھی مختصر ہے رہا یہ مسئلہ کہ وہ لوگ جو نبی کو دنیا سے مانتے ہیں کہ موت ہو چکی ہے لیکن قبر کے اندر زندہ مانتے ہیں اور ایسے ہی زندہ مانتے ہیں جیسے وہ دنیا کے اندر زندہ تھے ایسے ہی. اسی لیے ان سے فریاد کرتے ہیں ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں ان کو پکارتے ہیں. اب جب کیا زیارت مسجد نبی کے پاس جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے نہیں قبلہ ادھر ہے وہاں کیا ہے ایسے کر کے ہاتھ کر کے کیا ہے دعا مانگتے ہیں ان کو مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں کیا یہ ہماری بگڑی آسان کرتے ہیں. انبیاء اور شہداء ہے کہ نہیں اور بھی مومنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دلیل کیا پکڑتے ہیں انبیاء جب کیا شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ قبر کے اندر زندہ ہے. جب وہ زندہ ہے تو نبی کیا ہے بدرجہ اولا زندہ ہے. جب وہ زندہ ہے تو نبی کیا ہے زندہ ہے بالکل زندہ ہے. کون نہیں مانتا ہے شہداء زندہ ہے ان کیسے زندہ ہے سمجھاؤ. کیا فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں وہ کیا ہے وہ زندہ ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے. ان کو کیا ہے روزی دی جاتی ہے وہ کھاتے اور پیتے ہیں. پہلی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے. دونوں جگہوں پر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. لیکن زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے ذرا کوئی سمجھائے. ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے ایسی زندگی یہ تو دنیا کی زندگی تھی. ایسے کھاتے ہیں ایسے پیتے ہیں ایسے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں ایسے سنتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں. اسی طریقے سے کیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ شہیدوں کی اور بعض مومنوں کی روحیں ہر ایک قسم کی ہرا معلوم ہے نا سبز انگریزی میں کیا بولتے ہیں گرین ہر ایک قسم کے پرندوں کے جسم کے اندر یا ان کے سینے کے اندر کیا ہے ان کی روحیں ہوتی ہیں اور وہ پرندے کہاں ہوتے ہیں جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ادھر کیا فرمایا قبر کے اندر دفن ہے اور کیا زندہ ہے اور ادھر کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ ان کی روحیں ہر ایک قسم کے پرندوں کے اندر ہیں اور وہ پرندے کہاں ہیں جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں. کیا حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نے جب تم سلام پڑھتے ہو رد اللہ روحی اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں. کیسے لوٹاتا ہے اس کا مطلب کہ روح قبر کے اندر نہیں ہے. یہ حدیث ہے روح کیا ہے قبر کے اندر نہیں ہے کہیں اور ہے. کیا فرمایا رد اللہ روحی اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے. تو قبر کے اندر جو برزخ کی زندگی ہے اس کا تعلق کس سے غیب سے ہے اور غیب کا مالک کون ہے اللہ رب العالمین ہے. ایسے نہیں زندہ ہے جیسے زندہ ہے دنیا کے اندر کھاتے تھے پیتے تھے آپ کی سنتے ہیں آپ کی بگڑی بناتے ہیں نا وہ برزخ کی زندگی ہے موت قبر کی اور قبر کی زندگی کے بارے میں کیا اللہ رب العالمین کیا ہے جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر فرمایا بل احیاء وہ لوگ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں ولکن لا تشعرون تم سمجھ نہیں سکتے. کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ نہیں سمجھ سکتے اللہ رب العالمین. آپ سمجھائیے
آپ سمجھائے، کوئی عالم کر کے سمجھائے کہ نبی زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ شہید زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ ایک حدیث بیان کی جنت کے اندر کیا ہے، ہر ایک قسم کے پرندوں کے اندر روحیں اڑتی پھرتی ہیں. ایک حدیث کے اندر بیان کی کیا، رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے. کیسے زندہ ہے آپ کی سن لیتے ہیں. ویسے کھاتے ہیں، ویسے پیتے ہیں، دنیا والوں کی طرح زندہ ہے. جیسے وہ پہلے دنیا کے اندر زندہ تھے ویسے کیا ہے، زندہ ہے. آپ بتائیں، آپ سمجھائیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کون سمجھائے گا؟ کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کے نہیں سمجھ میں آ رہی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور جب سمجھ نہیں سکتے تو کیسے گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو، پبلک کو کیسے گمراہ کر رہے ہو؟ اس لیے میرے دوستو کیا ہے، انبیاء ہوں یا شہداء ہوں، یہ لوگ قبر کے اندر کیسے زندہ ہیں، اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اور برزخ کی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے. اور غیب کے بارے میں کیا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، اس کے بعد برزخ کی زندگی آپ کی کس طریقے سے ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. عقیدہ رکھنا یہ چاہیے کہ دنیا سے آپ کی موت ہو گئی اور قبر کے اندر کیا آپ زندہ ہیں، تو کیا ہے اس سے دنیاوی زندگی کا کیا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان سے فریاد کریں گے، نہ ان کا وسیلہ پکڑیں گے، نہ ان سے کیا اور کسی طرح کی کیا ہے ان سے اور کسی کی پکار وغیرہ کریں گے. بس یہ عقیدہ رہو کہ نبی کی کیا موت ہو چکی ہے. یہ آپ نے کیا سنا، بڑی محنت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، ہم نے بیان کیا، آپ کو توفیق دیا، آپ نے سنا.